فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صلى الله تعالى عليه وسلم. يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بھائی اور بہنوں، ایک زمانہ ایسا تھا جب کچھ نہ تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ کی ذات جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، وہی اکیلا اپنی ذات کے ساتھ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اللہ پاک کی ذات ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور سجائی. اور دوسرا زمانہ ہم پر وجود کا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم کچھ بھی نہ تھے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کہیں بھی وجود نہیں تھا. پھر اگلا دور آیا. ان ربکم اللہ، تمہارا رب وہ اللہ، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں زمین آسمان بنائے. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیفا، دن اور رات کا نظام چلایا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، سیاروں، ستاروں کو اپنے تابع فرمایا. یہ ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ. پھر تیسرا مرحلہ آیا. اس میں اللہ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا. جعل الملائکہ اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع. ملائکہ فرشتوں کو پیدا فرمایا نور سے، ان کے پر بنائے، کسی کے 2، کسی کے 4، کسی کے 1000، کسی کے 600، کسی کے کتنے. پھر تیسرا مرحلہ تخلیق کا آیا کہ اعلان وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں. اب اگلا مرحلہ اِنَّا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے پھر تمہیں مرد عورت کو جوڑ کر تمہارے لیے پیدائش کا سلسلہ قائم فرمایا. اس لیے ہم خود نہیں دنیا میں آئے. اس بات پہ آپ سارے بھائی بہن غور فرمائیں. خود نہیں آئے، ہم مرد ہیں، اندر مستورات ہیں. ہمارا مرد ہونا ذاتی انتخاب ہے، مستورات کا عورت ہونا ذاتی انتخاب کوئی نہیں. ایک آیت بتا رہی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی. اے لوگو، ہم نے تمہیں کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. پھر آگے ہم مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. کوئی راجپوت ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی افغان ہے، کوئی ایرانی، کوئی ترانی. وجعلناکم شعوبا وقبائل. یہ قبیلے بھی میں نے ہی تمہارے بنائے. یہ قبیلے ہمارے ذاتی انتخاب سے تو نہیں بنے. ہم نے کوئی درخواست دی تھی کہ بھئی ہمیں فلاں قبیلے میں پیدا کیا جائے. نہیں، وجعلناکم شعوبا وقبائل، میں نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے. پھر آگے شکل اور صورت ہے. بھی کیسی شکل ہو، سفید رنگ ہو، کالا رنگ ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، اس کو پھر الگ بیان فرمایا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں جیسی چاہتا ہے شکل عطا فرماتا ہے. یہ ایک ایسی ہماری سامنے ایک حقیقت ہے جس کا کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا کہ آنے کے بعد اب جانا بھی ضروری ہے. ہم 2 مرحلوں میں بالکل مجبور ہیں. اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے مرد اور عورت نہیں بنے، اپنی مرضی سے ہماری شکل نہیں بنی، ایسے ہی اپنی مرضی سے ہماری موت نہیں آئے گی. وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ. ایک دن ہمارے علم میں طے ہے
لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. جب وہ آئے گا تو کائنات کی کوئی طاقت کوئی سبب تمہیں اس سے بچا نہیں سکتی. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا. جب موت پنجے گاڑتی ہے أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. تو دیکھتا ہے کہ ساری تدبیریں ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ مجبور کر لیا، پیدائش میں، موت میں. درمیان میں تھوڑا سا عرصہ ہے، اس میں بھی اللہ باندھ کے رکھ دیتا، کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا، نہ کوئی مرد نافرمان ہوتا، نہ کوئی عورت نافرمان ہوتی، دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. ہم چاہیں تو تم سب کو ہدایت دے دیں. زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ مضبوطی کے ساتھ چلا رہا ہے. تو ہمارا تو وجود ہی 5-6 فٹ کا ہے، ہمارے اوپر اللہ کی طاقت کیسے نہیں چل سکتی. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. تمہارا بنانا مشکل آسمان کا. بناها رفع سمكها فسواها وغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. مجھے بتاؤ تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل؟ تمہارا انتظام کرنا مشکل ہے یا زمین آسمان کا انتظام کرنا مشکل؟ میں نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت کو موٹا کیا، اس کو اونچا کیا، زمین کو پست کیا، پھر اس کو بچھایا اور اس میں پہاڑوں کو لگایا، درخت اگائے، سبزہ اگایا، نہروں کے جال بچھائے، میٹھا پانی نکالا تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. جب یہ نظام میرا پورے قابو میں ہے تو ہم سب کو ٹھیک چلانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سب ایک حکم دے، سب کو ہدایت مل جائے. ساری کائنات یمسک السماوات والارض ان تزولا. زمین آسمان اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے. ایتیا طوعا او کرہا. اے زمین آسمان میرے تابع ہو جاؤ. تو زمین آسمان نے کہا اتینا طاععین. اے اللہ ہم آپ کے تابع ہیں، ہم آپ کے تابع ہیں. اس ساری کائنات کو جس نظام سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اسی میں ہمیں بھی باندھ دیتا. 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے. وہ کرتا نافرمانی، ہم کہیں 5 فٹ سے. وہ کہتا آج میں نکلا ہوں کل نہیں نکلوں گا. اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ دے اپنا انتظام کر لیں، مجھے کل نہیں نکلنا، مجھے چھٹی کرنی ہے. چاند کہہ دیتا کہ میرے ہی ذمہ رات کو نکلنا ہے، میں دن کو نکلوں گا، سورج کو کہے وہ رات کو نکلے. اتنی بڑی کائنات، محیط کائنات ہے. کیا کہتے ہیں کہ اس کائنات کے 97% میں روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے. اس کو بلیک ہول کہتے ہیں. اور وہاں مادے کا اتنا وزن ہے کہ اگر ہمارے سارے نظام شمسی کو، جس میں سورج، چاند، 9 سیارے اور کئی ارب چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں، اور وہ 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، 7.5 ارب میل کا نظام شمسی ایک پلڑے میں رکھا جائے اور بلیک ہول میں سے ایک چمچ وہاں سے مادہ نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ ایک چمچ جو مادہ ہے یہ پورے ہمارے نظام شمسی سے زیادہ وزنی ہے. ایک چمچ سارا نظام شمسی. اور پھر جو 3% ہے، 3%، اس 3% میں کوئی 10 کھرب گلیکسیز ہیں، کہکشائیں، اور ہر کہکشاں میں کھرب ہا کھرب سیارے ہیں. ابھی تک دور ترین سیارہ جو دیکھا گیا ہے اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 14 ارب سال لگتے ہیں. 1 سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے، 1 سیکنڈ میں. پھر وہ 1 منٹ، پھر وہ 1 گھنٹہ، پھر وہ 1 دن، پھر 1 ہفتہ، 1 سال، 100 سال، 1000 سال، پھر لاکھ سال، پھر کروڑ سال، پھر ارب سال، پھر 14 ارب سال روشنی اپنی رفتار سے سفر کرے تو تب جا کر اس کی شعاع اس زمین پر پڑتی ہے. اس کی پہلی شعاع، اس کا پہلا فوٹو جو زمین والوں نے لیا ہے وہ 14 ارب سال پرانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ساری کائنات مچھر کا پر ہے، کہ یہ مچھر کا پر ہے. اب اتنی کائنات کو وہ سہار کے سنبھال کے چل رہا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی انحراف نہیں. تو ہمیں بھی ایک حکم دیتا ہو جاؤ سیدھے، کون نافرمان ہو. ہمارے ساتھ یہ نہیں. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری مان سے کون چلتا ہے.
اور اپنی مان کے کون چلتا ہے؟ اللہ کو کون راضی کرتا ہے اور اپنے من کو اور اپنے نفس کو راضی کون کرتا ہے؟ اس امتحان میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کا نظام چلایا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون ہے جو ہماری مان پہ چلتا ہے۔ یہاں ہم آزاد نہیں میرے بھائی اور بہنوں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا، کیسے زندگی گزار رہے ہو کہ جیسے تمہیں آزاد پیدا کیا گیا ہے، تم پر کوئی نگہبان نہیں ہے؟ تمہیں خبر نہیں ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان کا ہر بول میں لکھ رہا ہوں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے تمہارے ہر بول کو لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کھلی کتاب ہمیں بتا رہی ہے تمہارا ہر بول لکھا جاتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھ غلط دیکھتی ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تمہارے اندر میں غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، زمین آسمان اور جو کچھ اس میں ہے میں نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں پیدا کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر مجھے کھیل کا کوئی تماشا بنانا ہی ہوتا اپنے پاس بناتا، تمہیں پیدا میں نے اس لیے تھوڑا ہی کیا ہے۔ تو جب ہم خود نہیں بنے اور خود جانا بھی نہیں ہے اور پھر مر کے مر جاتے تو بڑا مسئلہ آسان تھا۔ اگر مر کے مر جاتے پھر چاہے ایسا خوبصورت گھر ہو یا وہ ادھر جھونپڑے ہوں کوئی بات نہیں، مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے نئی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ما تنتبہوا، جب موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی۔ اور یہ دنیا ہم خواب ہے، ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے میں بڑے خوبصورت گھر میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے میں جھونپڑے میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے میں مل چلا رہا ہوں، ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے میں ریڑھی چلا رہا ہوں۔ موت دونوں کو قبر کے گڑھے میں پہنچا کے قبر کی مٹی سب کے لیے برابر کر دیتی ہے۔ ایسے گھر میں رہنے والے کے لیے ٹائلیں نہیں لگائی جاتی اور جھونپڑے میں رہنے والے کے لیے کوئی سادہ مٹی نہیں ہوتی، یہ بھی اسی مٹی میں وہ بھی اسی مٹی میں۔ قطر ہماری جماعت گئی ہوئی تھی، واپس آ رہے تھے ایئرپورٹ پر تو راستے میں ایک محل دیکھا بہت لمبا چوڑا، میں نے سمجھا شاید شاہی خاندان میں سے کسی کا ہے، تو میں نے پوچھا یہ کس امیر کا ہے قصر محل؟ تو ہمارے ساتھی بتانے لگے کہ یہ شاہی خاندان کا تو نہیں ہے لیکن یہ قطر کا سب سے بڑا تاجر تھا، قطر میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے بڑا تاجر، اور یہ اس کا محل ہے، بنایا پھر 5 سال رہنے کی نوبت آئی پھر مر گیا۔ اور اس کی جہاں قبر ہے وہاں قطر کا سب سے فقیر بدو دفن ہے، ایک طرف قطر کا امیر ترین ہے اور اس کے پہلو میں قطر کا غریب ترین بدو جو سارا دن بھیک مانگ کے چلتا تھا، ان دونوں کی قبر ساتھ ساتھ ہے کہ قبر میں دونوں کو برابر کر دیا گیا۔ مر کے مر جاتے تو مزے ہو جاتے، مر کے مرنا نہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں خوب سن لو کہ میرا وعدہ سچا ہے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، یہیں واپس پہنچا دوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ تو قل بلا وربی لتبعثن، اللہ نے قیامت کے بارے میں قسم کھائی 3 دفعہ قرآن میں، اللہ نے قیامت کے وجود پر قسم کھائی ہے کہ تیرے رب کی قسم تمہیں اٹھایا جائے گا۔ قل ای وربی انہ لحق، تیرے رب کی قسم قیامت کا اٹھنا حق ہے اور موت حق ہے۔ حضور نے فرمایا اشہد ان وعدک حق والجنت حق والنار حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا وانک تبعث من فی القبور۔ اللہ کے حبیب کا ارشاد، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے اور موت حق ہے اور قیامت حق ہے اور تو ہمیں مار کے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ حق ہے۔ وانک تبعث من فی القبور، اور تو ہر قبر میں جانے والے کو فضا میں بکھر جائے، ہندو جلا کے فضا میں بکھیر دیتے ہیں، ہم مٹی میں دبا دیتے ہیں، کوئی آگ کا راکھ بنا دیتے ہیں، لیکن اس کا علم کامل قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے پہلے تمہارے بعد والے سب کے سب کو میں ایک دن میں جمع کروں گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، جو متعین ہو چکا ہے، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، تم سب کے لیے وہ دن متعین ہے، عورت ہے، مرد ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، سب کو میرے بھائی اور بہنوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے، دنیا میں آنا ایک بڑا حادثہ ہے، مر جانا اس سے بھی بڑا حادثہ ہے۔ اس گھر میں رہنے والے کو دل ہوگا کہ میں مر جاؤں۔ چنگیز خان نے ساری دنیا فتح کی، دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان، دوسرے نمبر پر ہے محمود غزنوی، تیسرے نمبر پر ہے تیمور لنگ،
اور چوتھے نمبر پر ہے سکندر یونانی. ساری دنیا فتح کر لی اور 70 برس خبیث کو گزر گئے لڑائیاں لڑتے لڑتے. تو اب اس کو خیال آیا کہ عمر تو گزار دی لڑائی کرتے کرتے, جب حکومت کا وقت آیا تو زندگی کی ڈور لپٹ چکی ہے, تو سارے حکیموں کو بلا لیا, ساری دنیا کے طبیب اکٹھے کیے, مجھے بتاؤ میری زندگی کیسے بڑھ جائے. حکومت تو میں نے اب کرنی ہے, پہلے تو لڑتے ہی گزر گئی, حکومت تو اب کرنی ہے, مجھے بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے. ان کا خاقان اعظم, زندگی تو ہم ایک پل بھی نہیں بڑھا سکتے, جو ہے وہ صحت سے گزر جائے اس کے اسباب بتا سکتے ہیں. 74 سال کی عمر میں مر گیا, صرف 4 برس اس لانتی کو اللہ نے مہلت دی, کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا دیے, لاکھوں انسانوں کو تحقیق کر دیا, اور خود 4 برس بھی حکومت نصیب نہ ہو. تو کوئی چاہتا ہے ایسے گھر میں مر جاؤں؟ جھونپڑے والا بھی نہیں چاہتا میں مر جاؤں, تو یہاں رہنے والا کیسے چاہے گا میں مر جاؤں؟ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بھاگو کہاں تک بھاگو گے, یقیناً تمہیں موت کا سامنا کرنا ہے. یہ کتنا بڑا حادثہ ہے کہ ایک ہنستی کھیلتی زندگی ایک دم مٹی کے ڈھیر سے میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور پھر تہ خاک ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے, ہڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں, ایسے خوبصورت چہرے جنہیں کیڑے کھا جاتے ہیں, وہ آنکھیں جنہیں چشمے آہو سے تعبیر کی جاتی تھی ان پر کیڑے چل رہے ہوتے ہیں, وہ جسم جو ہاتھ لگانے سے میلا ہوتا تھا وہ کیڑوں کی غذا بن چکا ہوتا ہے, اور وہ جسم جو ہزاروں لاکھوں قیمتی کپڑوں سے سجایا جاتا تھا آج اسی سے ایسی بدبو پھیل رہی ہے کہ قبر کا تھوڑا سا سوراخ کر دیا جائے تو سارے قبرستان میں بدبو ہی بدبو پھیل جائے. مصطفیٰ زیدی ایک ڈپٹی کمشنر مر گیا تھا, تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا. میں اس وقت لاہور پڑھتا تھا, اس وقت کی بات. تو اخبار والے نے لکھا وہ مصطفیٰ زیدی جو جہاں سے گزرتا تھا خوشبوؤں کے گلے ساتھ لے کے گزرتا تھا, آج جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو سارے قبرستان میں اس کے جسم کی بدبو سے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے. اس انسان کا انجام ایسا ہونے والا ہو, کچھ تو سوچنا چاہیے نا. ہمارے دن رات کے کیا مسائل ہیں؟ بچوں کی تعلیم, گھر کا روٹی سالن اور کپڑے اور زیور اور موت تک کی ضروریات, ساری طاقت اس پہ لگ رہی ہے. یہ تو بڑے آسان مسئلے ہیں. ماں باپ ساتھی ہیں, میاں بیوی ساتھی ہیں, اولاد ماں باپ کی ساتھی ہے, ماں باپ اولاد کے ساتھی ہیں, بیوی خامن کا ساتھ دے رہی ہے, خامن بیوی کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن وہ وقت جب میری اولاد میرے سامنے مجھے بچا نہیں سکتی, ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب تو اللہ ہی کرے گا, اور سانس اکھڑ رہا ہے اور جان نکل رہی ہے, اور جو نظر آتا تھا وہ غائب ہو گیا, جو غائب تھا وہ نظر آ گیا, فرشتے نظر آنے لگے اور گھر بار غائب ہونے لگے. یہ وہ وقت ہے جب مجھے ضرورت ہے کوئی میری مدد کرے. یہاں جو چیز کام دے گی وہ اصل وفا کی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ نے فرمایا ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں, اور وہ مرنے لگے تو ایک کو بلائے, کہا بھائی میرا کیا کرو گے, میں مر رہا ہوں. وہ کہے گا تو مر جائے گا, میں پرایا ہو جاؤں گا. پھر دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیا کرے گا, کہا موت تک تیرا علاج کروں گا, مر جائے گا تو قبر میں دفن کر کے واپس آ جاؤں گا. تیسرے سے پوچھا بھائی تو کیا کرے گا, انہوں نے کہا میں تیرا ساتھ دوں گا, تیری قبر میں, تیرے حشر میں, تیرے ترازو میں, اور جنت تک تیرا ساتھ دوں گا. تو آپ نے فرمایا بتاؤ ان تینوں میں سے کون سا بھائی بہتر ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی وہ جو آگے تک ساتھ دے وہ سب سے بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا پہلا بھائی مال ہے جو موت پر پرایا ہو گیا, دوسرا بھائی اولاد رشتہ دار ہیں جو قبر پر جا کے پرائے ہو گئے. جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ایک فرشتہ قبر کی مٹی کو اٹھا کر مجمع کے اوپر پھینکتا ہے, کہتا ہے جاؤ اسے تم نے بلا دیا, یہ تمہیں بلا دے گا. 3 دن کے بعد سارے ماتم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں, ہر کوئی بھول بھلیاں کر جاتا ہے, کوئی آیا تھا چلا بھی گیا, نام بھی مٹ گیا. اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ تمہارا عمل ہے جو تمہارے ساتھ جائے. ایک صحابی بیٹھے تھے عبداللہ ابن قرظ, کہ یا رسول اللہ میں اس کو کچھ شعر کہوں, اجازت دو تو میں شعر کہوں. آپ میں کہو. اچھا مجھے تھوڑی اجازت دیں. اجازت لی. اگلے دن تشریف لائے, آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا, کبھی سنو عبداللہ کیا کہتا ہے. وہ کھڑے کإنی وأہلی والذی قدمت یدی قداع الیہ صحبہ ثم قاہلی لإخوته الثلاثة إذ هم 3 إخوة أعینوا على أمر بی اليوم نازل. میں, میرے ماں باپ, میرے بیوی بچے, میرے رشتہ دار, میرا پیسہ اور میرا عمل, اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو مر رہا ہے اور وہ تینوں کو بلاتا ہے بھائی اللہ کے واسطے میری مدد کرو.
عینوا علی امر بی الیوم نازلی، یہ آ گیا موت کا پیغام، میری مدد کرو. فراق طویل غیر متفق بہی فماذا لدیکم فی الذی هو قائلی، جدائی کی طویل گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں، تنہائی کا لمبا سفر شروع ہونے والا ہے، اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کرو. تو پہلا بھائی بولا فقال امرؤ منهم انا الصاحب الذي اطيعك فيما شئت قبل التزايل اما اذا جد الفراق فانني لما بيننا من خلة غير واصل فخذ ما اردت الان مني فانني سيسلك بي في مهيل من مهائلي فان تبقني لا تبق فاستنفننني وعجل صلاحا قبل حتف معاجل. یہ پیسہ بولا، کیا بولا کہ بھائی میں تیرا بڑا گہرا دوست ہوں، کھاٹا یار جیسے ہماری سرائیکے میں کہتے ہیں، میں تیرا بڑا گہرا دوست ہوں، لیکن صرف موت تک ہوں. جب موت آئے گی تو پھر تیرے کفن دفن سے پہلے ہی میرے اوپر لڑائی شروع ہو جائے گی. سیسلک بی فی ماحل من مہائلی، ابھی تیرے کفن کے لیے بعد میں تدبیریں سوچی جائیں گی، تو میرے اوپر لوگ پہلے ٹوٹ پڑیں گے. لہذا اگر مجھ سے نفع اٹھانا ہے فإن تبقنی لا تبقنی، اگر مجھ سے نفع اٹھانا ہے تو میرے اوپر رحم نہ کھا. فاستنفذننی، مجھے خرچ کر دے. وعجل صلاحا قبل حتف معاجلی، اور اس موت سے پہلے کچھ نیکی آگے بھیج دے. میں موت کے بعد تیرا نہیں ہوں، تیرے قبر میں تیرے کفن سے پہلے ہی میرے اوپر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اور یہ تو آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، چاروں طرف آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کس بے رحمی سے. واسق باللہ ایسا زبردست خلیفہ تھا، جابر ظالم، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. ایسی اس کی آنکھوں میں کوئی مقناطیسیت تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں کوئی نہیں ڈال سکتا تھا. اور اپنے ہاتھ سے اس نے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا. تو مرنے لگا، بیماری مرض الموت آیا تو اس کا وزیر تھا، انہوں نے شاہی جو خلافت کی جو آباد تھی اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی. تو اس کے وزیر نے ذرا چادر اٹھائی دیکھنے کے لیے کہ زندہ یا مر گیا. تو اس نے جیسے یوں آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو اس حال میں بھی وزیر لڑ کھڑا کے پیچھے جا پڑا، اتنی اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں طاقت تھی. تھوڑی دیر بعد حرکت ہوئی، کفن کو چادر کے نیچے حرکت ہوئی تو بھاگ کے گیا کہ یہ کیا حرکت ہے. دیکھا چادر اٹھا کے تو وہ مر چکا تھا اور ایک چوہا اس کی دونوں آنکھیں کھا چکا تھا. یہ چوہا کہاں سے آ گیا؟ عباسی محل میں. یہاں 35,000 زربفت کے پردے لٹکے ہوتے تھے، 35,000، جس میں سے 12,500 میں سونا ہی سونا بھرا ہوا تھا. چوہا کہاں سے آ گیا؟ غیب کا نظام چلا کہ ان ظالم آنکھوں سے کیا کیا ہوا ہے، موت سے پہلے کھلا کے چوہے کو کھلا کے دکھا دیا. اچھا جو ہی مرا تو اس نے فوراً وہ خلافت کی چادر اتار کر اس نے صندوق میں ڈالی. جب اگلا آنے والا خلیفہ کہیں میری ٹھکائی نہ کر دے کہ یہ چادر اس پہ کیوں ڈلی ہوئی ہے، یہ دنیا اتنی ناپائیدار ہے. اب دوسرا بھائی بولا اچھا بھائی تو کسی کام کا ہی نہیں. فقال امرؤ منهم قد كنت جدا احبه واؤثره من بينهم في التفاضل. پھر میرا وہ بھائی بولا جس کے لیے میں نے بڑے پاپڑ بیلے، جس کے لیے میں نے بڑے دکھ جھیلے، وہ کہنے لگا، اور جسے میں سب پر ترجیح دیتا تھا، جس کے لیے میں نے کتنے کتنے مشقت کے راستے طے کیے، وہ کیا بولا؟ جو اپنے رشتے دار ہیں کہ میں موت تک آپ کا ساتھی نہیں، میں آپ کے دوا دارو کا بھی ساتھی ہوں اور آپ کے علاج کا بھی ساتھی ہوں اور آپ کی قبر تک کی بھی ساتھی ہوں. کیا ہوں میں؟ غنائی انی جاہد لک ناصح اذا جد جد الکرب غیر مقاتلی. جی میں آپ کا علاج کروں گا، آپ کے لیے بہتر ڈاکٹر مہیا کروں گا، آپ کے لیے سارے سہولت کے اسباب پیدا کروں گا. اذا جد جد الکرب غیر مقاتلی، لیکن موت کے درد سے میں نہیں لڑ سکتا، موت سے میں نہیں لڑ سکتا. ولیکننی باق علیک ومعول، جب آپ مر جائیں گے تو میں گریبان چاک کر دوں گا اور بال کھول دوں گا اور زور زور سے شور مچاؤں گا، واہ ویلا کروں گا، نوحہ کروں گا. ومسلم بخیر عند من هو صائلی، جو لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئیں گے میں کہوں گا ایسا تھا میرا باپ، ایسی تھی میری ماں، ایسا تھا میرا خامن، ایسی تھی میری بیوی، ایسا تھا میرا بچہ. میں صرف تیری تعریفیں کر سکتا. اور کیا کروں گا؟ ومتبع الماشین امشی مشیعا
اعین برفق عقبۃ کل حاملی، جنازے کے ساتھ بھی چلوں گا، کندھا بھی دوں گا. اب تو بڑے شہروں میں وہ روایت ہے موٹر میں ڈالا چل سیدھا قبرستان میں. کہ میں تجھے کندھا دوں گا اور تیرے ساتھ چلوں گا. کہاں؟ الى بیت مثواک الذی انت مدخل وارجع مقرون بما هو شاغلی کأن لم تکن بینی وبینک خلۃ ولا حسن بد مرۃ فی التبادل. پھر کیا ہوگا؟ قبر میں لے جاؤں گا جو آپ کا ٹھکانہ ہے، جہاں آپ نے رہنا ہے، اور وہاں آپ پر مٹی ڈال کے میں واپس آ جاؤں گا. وارجع مقرون بما هو شاغلی، کیوں کہ مجھے اور بھی بڑے کام ہیں، صرف آپ کا دفن کرنا ہی نہیں. آپ کی زندگی کی کا تار تو کٹ گیا، میرے تو اور بھی بہت کام ہیں. لہذا ارجع مقرون بما هو شاغلی، پھر میں واپس آ جاؤں گا، مجھے اور بتھیری ڈیوٹیاں دینی ہیں. پھر ایک دن ایسا آئے گا کأن لم تکن بینی وبینک خلۃ، تو ایک بھولی بصری داستان بن جائے گا، حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا، تیری قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا. ولا حسن بد مرۃ فی التبادل، پھر ایسا وقت آئے گا کہ کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ ہم کبھی مل بیٹھے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کا انتقال ہوا، عبد الرحمن بن ابی بکر. تو حضرت عائشہ نے 2 شعر پڑھے. جزیمہ ایک بادشاہ گزرا ہے عرب میں، اس کے 2 وزیر تھے، بڑا لمبا عرصہ دونوں کی وزارت چلی، 30-40 برس. تو ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے یہ جدا ہی نہیں ہوں گے. پھر ان میں ایک مر گیا تو اس پر اس کے دوسرے نے شعر کہے تھے، تو ان 2 شعروں کو سن پڑا. کنا کندمان جزیمۃ حقبۃ من الدہر حتی قیل لن یتصدعا فلما تفرقنا کانی ممالکا لطول اجتماع لم نبت لیلۃ معا. میں اور عبد الرحمن میرا بھائی ایسے تھے جیسے جزیمہ بادشاہ کے 2 وزیر کہ جنہیں کہا جاتا تھا کہ تو کبھی جدا ہی نہ ہوں گے، لیکن جب میں اور وہ جدا ہوئے تو ایسا لگا جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہ تھے. ولا حسن بد مرۃ فی التبادل، ایسا ہوگا جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا. جس نے راتوں کو جاگ کے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کیا اور اپنی خواہشات کو تج کر دیا، سب کچھ اپنی خواہشات کے جنازے نکال کر اولاد کے لیے کیا کیا جمع کر کے گیا، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے باپ کی قبر کہاں ہے. پھر تیسرا بھائی بولا فقال امر منهم انا الاخ لا ترى اخلك مثلي عند كرب الزلازل. کہے میرا بھائی میں ان 2 جیسا نہیں ہوں کہ پیسہ تو موت پہ ساتھ چھوڑ جائے اور رشتہ دار قبر تک جائیں اور واپس آ جائیں، نہیں میں ایسا نہیں ہوں. انا الاخ لا ترى اخلك مثلي عند كرب الزلازل، میں جب تیرے موت کے زلزلے شروع ہوں گے تو میں ان زلزلوں کو کم کرنے میں تیری مدد کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قبر دیکھی، فرمایا یہ ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر. جب طوفان آیا سارے مر گئے، 3 بیٹوں سے پھر نسل چلی، سام، حام اور یافت. ہم سارے سام کی اولاد ہیں، سارے یورپ والے یافت کی اولاد ہیں، سارے افریقن یا حام کی اولاد ہیں. تو ان کا یہ سام کی قبر ہے. تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ اس کو زندہ تو کریں. تو ان کے کہنے سے اللہ زندہ فرما دیتے تھے. انہیں حکم دیا، وہ زندہ ہو کے قبر سے باہر آ گئے. تو بات چیت فرمائی، کہا واپس چلا جا. کہا اس شرط پہ میں جو دوبارہ واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے. اس کے لیے کوئی پین کلر نہیں ہے سوائے تقوی اور توکل کے، سوائے اللہ پاک کی بندگی کے. کتنا بڑا حادثہ ہے جو ہر مرد عورت پہ آنے والا ہے، اور کتنی بڑی غفلت ہے کہ سب سے بڑے حادثے کو ہم نے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ موت کے لیے کیا کیا جائے، قبر کے لیے کیا گئے. اس چھوٹے سے گھر کو سجانے کے لیے سارا دن منصوبے ہیں، جہاں رہنا ہے اور وہیں سے اٹھنا ہے، اس کو بھی تو سجانے کے لیے کچھ سوچا جاتا کہ وہ گھر بھی تو آنے والا ہے. بیت الوحش، بیت الغربہ، بیت الوحدہ، بیت الدود، جو خود کہتی قبر میں کیڑوں کا گھر، میں وحشت کا گھر، میں تنہائی کا گھر، میں ظلمت کا گھر. ارے بھائی کچھ کر کے آ جا. تو تیسرا بھائی بولا انا الاخ لا ترى اخلك مثلي عند كرب الزلازل، میں نہیں ایسا جیسے یہ ہیں کہ موت تک چلے جائیں. تو کیسا ہے؟ كلد القبر تلقاني هنالك قاعدا اجادل عنك القول رجع التجادل. جب تو قبر میں آئے گا تو میں قبر میں تیرا استقبال کروں گا. ہاں، اور جب منکر نکیر سوال کو آئیں گے تو میں درمیان میں آڑے آ جاؤں گا اور تیری طرف سے میں تیرا دفاع کروں گا. منکر نکیر کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا. جو زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے شرارے نکلتے ہیں، ہاتھوں میں ایک گرز ہوتا ہے جسے ساری دنیا مل کے اٹھا نہیں سکتی.
کہ میں تیرا ساتھی بنوں گا. اجادل عنک القول رجعت تجادلی، میں جھگڑا کر کے تیری طرف سے جواب دوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جب حافظ قرآن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جو عمل والا ہو حافظ قرآن، تو جب منکر نکیر آتے ہیں تو ایک دم ایک خوبصورت نوجوان قبر میں نمودار ہوتا ہے اور منکر نکیر اور ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. تو یہ حیران ہوتا ہے یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے گھبراؤ میں تیرا قرآن ہوں جو تیرے سینے میں تھا. ڈاکٹری کی ڈگری ختم، انجینئر ختم، تاجر ختم، ذمہ دار ختم، حافظ جی یہاں بھی کام دے رہے ہیں، کم میں تیرا ساتھی ہوں. وہ منکر نکیر کہتے ہیں تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ہمیں اس سے سوال کرنے دو. وہ کہتا ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے. میں وہ قرآن ہوں جسے یہ کبھی رات کو پڑھتا تھا کبھی دن کو پڑھتا تھا، میں اس کی طرف سے جواب دوں گا. اور کیا کروں گا؟ وَأَقْعُدُ يَوْمَ الْوَزْنِ فِي الْكَفَّةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا جَاهِدًا فِي التَّفَاقُلِ فَلَا تَنْسَنِي وَاعْلَمْ مَكَانِي فَإِنَّنِي عَلَيْكَ شَفِيقٌ نَاصِحٌ غَيْرُ خَاذِلٍ فَذَلِكَ مَا قَدَّمْتَ مِنْ كُلِّ صَالِحٍ تُلَاقِيهِ إِنْ أَحْسَنْتَ يَوْمَ التَّوَاصُلِ. جب انہوں نے یہ شعر ختم کیے تو آپ کی داڑھی مبارک روتے روتے آنسوں سے تر ہو چکی تھی اور سارے صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھیں اور سب رو رو کے برے حال میں تھے. ہمارے تو دل پتھر ہیں جنہیں نہ اللہ کی ذات سے تعلق رہا نہ اللہ کے حبیب سے تعلق رہا، اپنے آپ سے ہی محبت ہے، اپنے نفس سے ہی محبت ہے، اپنی ہی پوجا ہے. نہ اللہ محبوب رہا نہ معبود رہا نہ مسجود رہا، کچھ بھی نہ رہا. مردہ دل ہے جو دنیا ہی کی خواہشات سے بھرا ہوا ہے. جو دل دنیا کی محبت میں دیوانہ ہو اور خواہشات کا وہ غلام ہو، وہ اللہ کی نظر میں ایک کوڑی کے برابر نہیں، ایک ڈھیلے کے برابر نہیں. میرے بھائی اور بہنوں، مرنے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اس حال میں مرو کہ اللہ دل کو دیکھے تو کہے ہاں 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 مرحبا مرحبا، میرا بندہ آ گیا، میرا غلام آ گیا، میری بندی آ گئی، مرحبا. حضرت شعبانہ عابدہ کی بہن نے خواب دیکھا کہ جنت سجائی جا رہی، وہ دروازے پر بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، جنت سجائی جا رہی ہے اور یہ ساری حوریں باہر کھڑی ہوئی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو ان جواب آتا ہے کہ شعبانہ عابدہ کا انتقال ہوا ہے، اس کے استقبال میں، اس کی روح کے استقبال میں جنت کو سجایا جا رہا ہے اور جنت کی حوروں کو استقبال کے لیے لایا جا رہا ہے. یہ اب ان کی بہن خود خواب میں دیکھ رہی ہے کہ ان کی بہن کو اللہ جنت میں کتنا بڑا پروٹوکول دے رہا ہے، کتنا بڑا اعزاز دیا. اللہ جس کا اعزاز کرے. تو بھائیو یہ میرے بہنوں یہ جذبے بھی رکھو، یہ دنیا چھوٹ جائے گی، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. اس کے مسائل بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ عافیت سے حل ہوں، لیکن ہمارے اصل مسائل وہ ہیں جو قبر سے شروع ہوں. پھر اس اگلا مرحلہ کہ اقعد یوم الوزن فی الکفۃ التی تکون علیہا جاہدا فی التفاقل. پھر وہ دن جب ترازو کو تولا جائے گا اور ساری دنیا کے انسان، مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ آئے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور اپنے اندر کے خزانوں کو باہر لے آئے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہیں گے اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، آج وہ اپنی ساری خبریں سنائیں گی. اے اللہ اس دھرتی پر میرے اوپر یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہاں سجدہ ہوا، یہاں زنا ہوا، یہاں شراب پی گئی اور یہاں تیرے نام پر روزے رکھے گئے. ایک ایک انچ زمین کا اس دن گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارها، جب زمین خود بتائے گی کہ میرے اوپر کیا ہوا ہے. وہ کہیں گے کیا ہوا، یہ زمین کیسے بول رہی ہے؟ بأن ربک اوحی لها، زمین اس لیے بول رہی ہے کہ زمین کا خالق اور مالک اسے کہہ رہا بول بتا ان کو کہ یہاں کیا ہوا ہے، یہاں ظلم ہوا، یہاں عدل ہوا، یہاں یہ ہوا، یہاں وہ ہوا. وہ زمین اس دن بولے گی. یوم تشقق السماء، آسمان پھٹا. بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان پھٹا، فرشتے آئے. ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا اور ہمارے سروں پہ آ رہا ہوگا اور عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہوگی جس میں بجلی کی کڑکدار آواز ہوگی. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت. یہ فرشتوں کے عرش کے فرشتوں کی یہ تسبیح ہوگی اور اللہ کا عرش سروں پر. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ حق دن کچھ خبر بھی ہے وہ کیا ہے، کبھی سوچا بھی ہے وہ کیا ہے. القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، وہ کانوں کے پردوں کو پھاڑ دینے والی آواز.
تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے وہ کیا ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ دن جو تم پر چھا جائے گا اس کی کوئی تمہیں خبر ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے کالے ہوں گے، ویران ہوں گے، پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، جو دہکتی ہوئی آگ کا شکار ہو جائیں گے، تسقی من عین آنیہ، جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، جہاں کانٹے دار جھاڑی کے علاوہ کھانا نہیں ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ بھوک دور کرے گا نہ وہ جسم کے کام آئے گا۔ وہ دن اس کی تمہیں کوئی خبر ہے؟ کبھی تم نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تمہیں نہیں ڈر تو میں تمہیں ڈراتا ہوں میرے بندو، اس آگ سے ڈر جاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو چیختی ہے، چنگھاڑتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پکارتی ہے، اللہم اشتد حری وبعد قاری وعظم جمری فعجل الی باہلی، اے اللہ میرے انگارے بڑے دہک گئے، میری گہرائیاں بڑی گہری ہو گئیں اور میری چٹانیں بڑی سرخ ہو گئیں، یا اللہ اپنے مجرموں کو میرے اندر ڈال دے کہ میں انہیں جلاؤں۔ روزانہ یہ جہنم کی پکار ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اور کچھ تمہیں خبر ہے کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، کیوں؟ اپنی محنت کی وجہ سے، راضیہ بڑے راضی ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، بڑے راضی، بڑے خوشباش، کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، بڑی اونچی جنت میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی واہیات زندگی کے طریقے نہیں ہوں گے، فیہا عین جاریہ وفیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، جہاں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، چشمے ہوں گے اٹھتے ہوئے، قالین ہوں گے بچھے ہوئے، گدے ہوں گے لگے ہوئے، تکیے ہوں گے قطار میں، اور جام ہوں گے غلاموں کے ہاتھوں میں جو تمہارے چاروں طرف، یطوف علیہم ولدان مخلدون، تمہارے خوبصورت خدام تمہارے لیے ہاتھوں میں جام لے کر، باکواب وبکاس من معین، جو معین کی شراب ہوگی، تسنیم کا چشمہ ہوگا، تسنیم کی شراب ہوگی، معین ہوگا، سلسبیل ہوگا، یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا، سلسبیل کے چشمے ہیں، معین کے چشمے ہیں، تسنیم کے چشمے ہیں، اور چہرے ان کے وجوہ یومئذ ناعمہ، بڑے تر و تازہ، مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنستے ہوئے، مستبشرہ با رونق، پر رونق چہرے، خوبصورت چہرے، ہنستے اور مسکراتے چہرے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے ہوئے۔ کون سا سونا؟ جنت کا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کس کو حکم دیا؟ ایک فرشتہ ہے جنت میں، وہ بیٹھا ہوا ہے جنت والوں کے لیے زیور تیار کر رہا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں سوائے زیور بنانے کے، جو اللہ تعالیٰ جنتی مردوں کو اور جنتی عورتوں کو زیور پہنائے گا۔ دنیا کا ہر زیور کھوٹ میں ہے اور وہ زیور کھوٹ سے پاک ہے۔ دنیا کا ہر کپڑا پرانا ہوتا ہے، لا تبلا ثیابہم، اور یلبسون ثیابا خضرا، اللہ تعالیٰ ان کو سبز ریشم کے کپڑے پہنائے گا جو پرانے نہیں ہوں گے، جو میلے نہیں ہوں گے، جنہیں بدلنے کے لیے اتارنا نہیں پڑے گا۔ ارادہ کرے گا کہ میں کپڑے بدل لوں تو وہ اگلے کپڑے جسم سے غائب ہو جائیں گے، اور جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ کپڑے جسم پہ سجا دیے جائیں گے، اتارنے نہیں پڑیں گے۔ جنت میں لانڈری نہیں ہے۔ ارادہ کیا کپڑے بدلوں، کون سے بدلوں، کیسے بدلوں، دل میں خیال ہے ایسے ہوں ایسے ہوں، یہی خیال آیا تو اگلے غائب اور وہ زیب تن، وہ کہاں گئے؟ اللہ کے علم میں، غیب میں۔ یہ کہاں سے آئے؟ اللہ کے غیبی خزانے سے، وہاں بدلیں، اور 100 جوڑے اللہ پہنائے گا، اور وہ ایسے مہین اور ایسے باریک ہوں گے کہ 2 انگلیوں میں 100 جوڑے اٹھائے جا سکتے ہیں، ہر جوڑے کا رنگ الگ الگ نظر آئے گا۔ سر پہ اللہ تاج رکھے گا جس کا ادنا موتی میرے رب ذوالجلال کی قسم مشرق اور مغرب کو روشن کر دے گا۔ سورج بھی آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے، آدھی تو اس کے سامنے آتی نہیں، وہ موتی مشرق مغرب کو چمکا دے گا۔ یہ جو خلا پھیلا ہوا ہے جہاں بلیک ہول ہیں وہ بھی چمک جائیں گے اس جنتی کے تاج کے ادنا موتی سے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی مومن عورت کو ایسا جمال بخشے گا، ایسی خوبصورتی بخشے گا کہ جنت کی وہ حور جس کے بارے میں اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، ایسی خوبصورت جمال والی سے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی ایمان والی عورت کو 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ اور ان کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک جائیں گے، اور ان بالوں کو اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں ہوں گی جو ان کے بال اٹھائیں گی، اور ان کے سر کی مانگ سے ایسی روشنی نکلے گی جو ساری دنیا کو چمکا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر پہ جو دوپٹہ اوڑھائے گا وَلَنَسِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا، آپ نے فرمایا اگر وہ آسمان پہ بیٹھ کے دوپٹے کو یوں ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے،
نہیں، دنیا کی عورت کا مقام اونچا ہے. قدم یا رسول اللہ، وہ کیسے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا بصلاۃہن، ان کی نماز کی وجہ سے، وصیامہن، ان کے روزے کی وجہ سے، وعبادتہن للہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی وجہ سے. البس اللہ وجوہہن النور، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو اپنے نور میں سے نور دے گا. ان کا نور چہرے کا اللہ کے نور میں سے ہوگا. اب خوبصورتی کی کیا انتہا کی جا سکتی ہے؟ کون اندازہ لگا سکتا؟ ساری الفاظ ہیں، الفاظ تو بڑے مختصر ہوتے ہیں، کبھی بھی کیفیات کو اپنے اندر نہیں سمیٹ سکتے. تو جنت کی کیفیات کو کون الفاظ میں سمیٹ سکتا ہے؟ اللہ کے نور میں سے چہروں کا نور، واجسادہن الحریر، اور جسم جنت کے ریشم سے سجایا جائے گا. اور بیغ الوجوہ، چہرے ان کے سرخ و سفید، خضر الحلل، سبز جوڑے، اور خالص سونے کے زیور پہنائے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے بڑھاپے کو نکال دے گا، اور موت کو نکال دے گا، اور غم کو نکال دے گا، اور ہر عیب کھوٹ کو نکال دے گا. ہمیشہ، ہر آن، ہر گھڑی دونوں کا حسن. ایک نظر خامن بیوی کو دیکھے گا، اس کی نظر میں 70 گنا. 40 سال بھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں تو دیکھنے کی لذت کم نہیں ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اب بولو کیا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو وہی کر دوں گا، کیونکہ اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں. ہاں، یہاں کہا پڑ جا سجدے میں، رو میرے سامنے، آنسو سے بھگو دے اپنی زمین کو، اور لگا دے تو اپنے آنسوں کا ڈھیر، اور میری رحمت کے دروازوں کو کھلتا دے. اور وہاں کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا؟ لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا کہ مصر کی عورتوں کے ہاتھ کٹ کر ان کو پتہ نہ چلا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں. اور یہ ادنا کرشمہ ہے اللہ کی قدرت کا. یوسف علیہ السلام ایک جنت کا جنتی مرد ہو یا عورت، ساری دنیا حسن یوسف سے بھر جائے، ساری دنیا حسن یوسف سے بھر جائے تو ایک جنتی کا حسن اس سے زیادہ ہے. اور پھر جنت کا حسن اور اللہ کے غیبی خزانوں کا حسن اکٹھا کیا جائے تو اللہ پاک کا حسن ان سب پہ حاوی اور غالب ہے. جب اللہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے اعلیٰ نعمت ہے کہ ان گناہگار آنکھوں سے اللہ اپنے بندے اور بندیوں کو اپنا دیدار کرا کر ان سے ہم کلام ہوگا. ایک ایک کا نام لے کر ان سے خطاب کرے گا، اے میرا بندہ، اے میری بندی، نام لے کر. خوش تو ہو، راضی تو ہو، کیا حال ہے؟ اللہ علیہ السلام کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا کہ 18 برس بیمار رہے اور سارا جسم گل گیا، آبلے چھالے جو لو، 18 برس کی بیماری. ایسی بیماری کھائی کی دنیا میں کسی پر آئی، امتحان تھا، اللہ نے صحت بھی دے دی. تو ایک دن کسی نے پوچھا نبی اللہ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ تمہیں بتاؤں بیماری کے دن آج کے دنوں سے زیادہ اچھے تھے. مگر توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ روزانہ میرا حال پوچھتے کہ ایوب کیا حال ہے. بس وہ لوگ کہتے تھے نا کیا حال ہے، اس میں جو لذت تھی میرے سارے زخموں سے درد نکال دیتی تھی. اور جب اللہ کو آپ دیکھ رہے ہو، ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پھر اللہ آپ کا نام لے، کیا حال ہے خالد، کیا حال ہے ابوبکر، کیا حال ہے ابو احسان، کیا حال ہے، اور زینب کیا حال ہے، فاطمہ کیا حال ہے، وہ کیا انتہا ہوگی. اب اپنی پرواز کو سوچیں، کیوں گارے مٹی کے پیچھے اپنی آفت کو برباد کر رہے ہیں؟ وہ کپڑا جو پھٹ کر پرانا ہو جائے اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں جا گرے، وہ حسن جس پر بڑھاپا چھا جائے، وہ چہرہ جو مرجھا جائے، وہ زندگی جو موت سے بدل جائے، وہ خوشی جو غم سے بدل جائے، وہ راحت جو بے چینی سے بدل جائے، وہ بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے آدمی اپنی آخرت کو خراب کرے؟ کیوں دیوانے بن گئے ہم؟ کہے گا رضوان سے. رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے. رضوان یہ میرے بندے اور بندیاں میرے دیدار کو آئے ہیں، آج پردہ ہٹا دے کہ یہ مجھے دیکھ لیں جی بھر کے. اب پردہ ہٹے گا اور اللہ پاک سلام قولا من رب الرحیم، اے میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے. اللہ اکبر. ہم تو ہم ہیں وہ فرشتے جو جب سے سجدے میں پڑے ہیں اور جب سے رکوع میں پڑے ہیں اور جب سے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو دیکھ کر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہ ادا کر سکیں. تو ہم تو ہیں ہی ویسے ہی ناہنجار. تو جب اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ آپ ایسے جمال والے، ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنكم مؤونة السجود طالما اتعبتم لي الابدان وانصبتم لي الوجوه فالآن افضيتم الى روحي ورحمتي وكرامتي هذا محل كرامتي سلوني. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب تم مہمان اور میں میزبان.
اور کوئی مہمان کو تو نہیں کہتا جا روٹی خود کھا کے آ. بخیل سے بخیل بھی یہ نہیں گوارا کرے گا کہ اس کے گھر مہمان آ جائے تو روٹی باہر سے کھائے. تو اللہ سے زیادہ بڑا سخی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم مہمان میں دنیا میں جو سجدے کیے, دنیا میں جو میرے لیے تھکے, وہی کافی ہے. آج تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا, اور میں تمہارا رب تم سے راضی ہوں. اور کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ پیو مزے کرو, تم سے ہر پابندی کو میں نے اٹھا دیا. مانگو. کہیں گے اللہ کیا مانگے, سب کچھ تو دے دیا, اور کیا مانگے؟ کہا نہیں کچھ تو مانگو. کہیں گے اچھا راضی ہو جا. کہیں گے راضی ہوں تو تمہیں دیدار کرا رہا ہوں, راضی ہوں تو تمہیں جنت میں بٹھا رہا ہوں, راضی ہوں تو تم سے ہم کلام ہوں, کچھ اور مانگو. تو پھر مانگنا شروع کریں گے. تو مانگتے مانگتے ان کی ساری عقل کی طاقتیں جواب دے جائیں گی. اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے نہیں کچھ نہیں مانگا, اور مانگو. اور ایک بات اور بتاؤں درمیان میں, انسان کا دماغ صرف 4-5% کام کرتا ہے, باقی سارا سویا ہوا ہے. جو پڑھتے ہیں ان کا 7-8% ہو جاتا ہے. جو اور زیادہ محنت کرتے ہیں کوئی 9%. سب سے آئنسٹائن کا دماغ دیکھا گیا تھا تو 11.2% اس کا استعمال ہوا تھا, باقی اس کا بھی استعمال نہیں ہو سکا. جو سائنس کا نبی سمجھا جاتا ہے اس کا بھی 11.2 استعمال ہوا تھا, باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا. تو جنت میں دماغ کے سارے سیل کھل جائیں گے اور سارے سیلز کام کر رہے ہوں گے. پھر اس پوری دماغ کی طاقت سے مانگے گا اور مانگتے مانگتے تھک جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ نہیں مانگا, اور مانگو. پھر شروع ہوں گے مانگنا کریں, پھر مانگتے مانگتے تھک جائیں گے, پھر کہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی کچھ نہیں مانگا, اور مانگو. پھر اب سوچ میں اب کیا کریں, کوئی ادھر سے پوچھے گا, کوئی ادھر سے پوچھے گا, کوئی نبی سے پوچھے گا, کوئی کسی سے پوچھے گا. پھر مانگنا شروع کریں گے, پھر مانگتے مانگتے تھک جائیں گے, کہیں گے یا اللہ اب سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ میرے بندہ, تم نے تو اپنی شان کا بھی نہ مانگا, میری شان کا کہاں سے مانگ سکتے ہو؟ چلو جو تم نے مانگا وہ بھی دیا, جو نہیں مانگا وہ بھی دیا. جاؤ چلے جاؤ, میں تمہارا رب تم پہ مہربان ہوں, راضی ہوں. موت کو موت دے دی اور بڑھاپے کو ختم کر دیا, غم کو ختم کر دیا, مصیبت کو ختم کر دیا. اس زندگی کی طرف پھر اللہ نے کہا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اے میرے بندو اس پاک زندگی کو لینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاؤ. یہ کتنی حماقت ہے کہ 5 وقت کی نماز پر آخرت کو سمجھا ہوا ہے کہ آخرت بن گئی, ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی محنت صرف 2 گھنٹے. اب تو 2 گھنٹے نہیں لگتے, 5-10 منٹ میں عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں, جو سب سے لمبی نماز ہے. پرسوں میں نے مسجد میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا, میں اندر ہی اندر میں خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ تو نمازیوں کا حال ہے, بے نمازی کا کیا حال. تو اس نے کوئی 1.5 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گیا, اور بس اب جنت ہماری ہو گئی. اور جہاں رہنا نہیں وہاں سارا دن دماغ بھی لگ رہا ہے, دل بھی لگ رہا ہے. جہاں رہنا نہیں وہاں ساری طاقت, جہاں مستقل رہنا ہے وہاں 5 وقت نماز. اور وہ بھی 95% چھوڑ چکے. کتنے ہیں جنہوں نے آج تک کبھی صبح کا سویرا نہیں دیکھا, سورج کی کرنوں سے اٹھتے ہیں, کبھی انہیں صبح سجدے کی توفیق نصیب نہیں. کتنے گھر ہیں کہ ایک کو بھی سجدے کی توفیق نصیب نہیں. کتنے گھر ہیں کہ ایک کی بھی زبان سے قرآن کے الفاظ نہیں ادا ہوتے. کتنے گھر ہیں جو قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں. کتنے گھر ہیں جو نماز کے سجدے سے محروم ہیں. نہ بچی نہ بچہ, نہ مرد نہ عورت, نہ بوڑھا نہ بوڑھی, کسی ایک کو بھی سجدے کی توفیق نصیب. کتنا بڑا بحران ہے, کتنی بڑی ہلاکت ہے. تو ہر مسلمان مرد عورت اسے اللہ کے پاس جانا ہے, اس کی تیاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. حضرت معاذ عدویہ وہ جب رات آتی تو کہتی معاذہ تیری آخری رات ہے, کل کا سورج تو نہیں دیکھے گی, کچھ کرنا ہے تو کر لے. اور یہ کہ اگر ساری رات جاگتی رہتی, مسلح پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتی, جو سو جاتی پھر شروع. پھر اگلی رات آتی, معاذہ یہ آخری رات ہے, کل کا سورج نہیں آئے گا, کچھ کرنا ہے تو کر لے. پھر ساری رات بندگی میں لگی رہتی. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو رونے لگی, پھر ہنسنے لگی. تو عورتوں نے کہا روئی کس بات پہ ہو؟ کہا روئی اس بات پہ ہوں کہ آج کے بعد نماز سے محرومی ہو جائے گی, اور نماز اور روزہ آج کے بعد چھوٹ گیا, اس بات پہ رونا آیا ہے. اور ہنسی کس بات پر ہو؟ ان کے خامد پہلے شہید ہو گئے تھے, صلۃ بن الاشیم رحمۃ اللہ علیہ, ترکستان کے لحاظ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں, یعنی صحابہ کے شاگردوں میں. تو فرمانے کی ہنسی اس بات پر ہوں کہ وہ سامنے میرے خامد کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تجھے لینے کے لیے آیا. اس بات پر ہنس رہی ہوں کہ اللہ نے ملاپ کر دیا کہ وہ سامنے کھڑے ہیں صحن میں اور کہہ رہے ہیں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی انتقال ہو گیا. اب تک چلنے والے بنے.
فرعون کی باندھی تھی مسلمان ہو گئی اور چپ کے اپنا اسلام کو چھپائے پھرتی تھی. اور جیسے پیسہ نہیں چھپتا ایسے اسلام بھی نہیں چھپتا, ایمان بھی نہیں چھپتا. پیسہ نہیں چھپتا نا, ایمان بھی نہیں چھپتا. ممکن ہے بخیل آدمی پیسہ چھپا لے پر ایمان نہیں چھپ سکتا. اگر بن جائے, ہمارا تو بنا ہوا نہیں, اگر بن جائے. فرعون کو پتا چل گیا کہ وہ مسلمان ہو گئی تو اس نے اس کو بلوایا. اس کی 2 بیٹیاں تھیں, دودھ پیتی ایک ساتھ چلتے. پھر ایک بہت بڑی دیگ میں کڑا میں تیل ڈالا, نیچے آگ جلائی. جب وہ ابلنے لگا تو کہنے لگا کہ آپ ان 2 میں سے ایک, اگر مجھے رب مانتی ہے تو تیری بیٹیاں تجھے مبارک. اگر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانتی ہے پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا. اس نے کہا یہ تو میری 2 ہیں, اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی. تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. ہمیں تو نماز توفیق نصیب نہیں, یہاں جان کے سودے اللہ مانگتا ہے. انہوں نے بڑی بیٹی کو اٹھا کر اس کے سامنے تیل میں ڈال دیا. جس ماں کے سامنے بچہ تلا جا رہا ہو اس کی کیفیت کے لیے کوئی الفاظ دنیا کی کوئی زبان لا سکتی ہے؟ اس کے اندر کی جذبات کی ترجمانی کے لیے دنیا کی کوئی لغت الفاظ لا سکتی ہے؟ الفاظ کا دائرہ تنگ ہے. ماں کا جو سینہ پھٹا اور کلیجہ چاک ہوا, اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ نے ماں کی آنکھوں سے غیب کا پردہ اٹھا دیا. ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہی اماں صبر کرو, جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے, صبر کرو, وہ جنت ہے. دودھ پیتی جو تھی وہ زیادہ قریب ہوتی دل کے, زیادہ محبت ہوتی اس سے, اس کو پکڑا اور اس کے سامنے تیل میں ڈال دیا. وہ پکوڑے کی طرح چلی جا رہی. اللہ نے اپنے بندے سے جو محبت میں تشبیہ دی ہے وہ ماں سے دی کہ میں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. باپ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی کہ میں باپ سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. ماں سے تشبیہ دی, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس مامتا کو آپ دیکھو جس کے سامنے 2 بچیوں کو پکوڑا بنا دیا گیا. پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ اٹھایا. پھر ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. پھر اماں صبر صبر فإن لك من الأجر كذا وكذا, وہ جنت ہمارے سامنے تیار ہے. پھر اس کو بھی اٹھا کر 3 ماں بیٹیاں جل کے اللہ پہ قربان ہو گئی اور ان کی ہڈیوں کو دفن کر دیا. اس بات کو 2000 سال گزر گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی سواری معراج کو اٹھی ہے. بیت المقدس فلسطین سے جب آپ آسمان کی طرف کو چلے تو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی. مصر قریب ہے, وہاں سے مصر قریب ہے تو جنت کی خوشبو آئی. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے, کہاں سے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندھی جہاں دفن کی گئی تھی وہاں سے آ رہی ہے. اور 2000 سال گزر چکے ہیں اور اللہ کا حبیب وہاں سے جنت کی خوشبو سن کو آسمان پہ جا رہا ہے. اس منظر کو دیکھ کر حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی. فرعون کی بیوی تھی آسیہ, وہ مسلمان ہوگی. کس بات پر مسلمان ہوئی کہ کوئی ماں اپنے بچوں کی قربانی نہیں دے سکتی سوائے حق پر. کا یقین موسیٰ علیہ السلام کا دین سچ ہے, ورنہ یہ یقیناً سودا کر جاتے. اور آسیہ سب سے محبوب ترین بیوی تھی فرعون. اور جب پتہ چلا یہ مسلمان ہو گئی تو اپنے گھر میں ماتم پڑ گیا. سارے ہیلے بہانے کر ڈالے, کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی. تو آ کر قید میں ڈالا. روح کا مزہ ہے. اور ایمان ایسی چیز ہے جتنی مشقت ہے نا اتنا اندر چلا جاتا ہے. یہ یقین ہوتا ہے نا, اس کو جتنا زور سے مارو اتنا اندر چلا جاتا ہے, جتنا زور سے مارو اتنا اندر چلا جاتا ہے. ایمان پہ جتنی مشقت آتی ہے اتنا اندر چلا جاتا ہے, اور جتنی راحت آتی ہے اتنا باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور مشقت آئی, بھوک آئی, سہتی گئی. پھر اس نے کوڑوں کی سزا ہے تجویز, تو کوڑے بھی کھا لیے. اور کیا یہ نہیں مانتی سولی پہ چڑھا, آخری ہر بات سولی پہ چڑھا دو. سولی پہ چڑھا, یہ سب سے پہلا سولی ایجاد کرنے والا, سب سے پہلا ایجاد کرنے والا پھانسی کو سولی کو فرعون تھا. کہ وہ ایک لکڑی لے کر اس کے ہاتھ یوں کھلے کر کے ہاتھ کی ہتھیلی میں کیل گاڑ کے لکڑی کے اندر کیل چلا جاتا تھا, اور پاؤں لکڑی کے ساتھ ملا کر پاؤں میں کیل گاڑ کے اور لکڑی کے اندر کیل چلے جاتے تھے. اس طرح لکڑی کو کھڑا کر دیتے تھے اور اسی طرح اس سے سکتا اس پہ تڑپتا وہ مر جاتا تھا. اگر چڑھا دو اس کو بھی سولی پہ چڑھانے لگے, ہاتھ پاؤں میں کیل گڑ گئے. جن ہاتھوں نے کبھی دل کا بھی چڑھانا کیا تھا ان میں کیل گڑ گئے. یہ ایمان ایسی تھی. تو انہوں نے کہا اس کی کھال سے اس کو زندہ کیا. تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. وہ دعا ایسی اونچی اٹھی ہے اور اس طرح عرش کو ہلایا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن پاک میں لکھ دیا کہ قیامت تک یہ امت قرآن پڑھتی رہے اور اس امت کی عورتیں آسیہ کے قصے کو یاد کر کے عبرت پکڑتی رہیں. کیا دعا کی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے ایمان والو, وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اے ایمان والو آؤ میں تمہیں کہانی سناؤں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو آؤ سنو. کس کی؟ امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی کی کہانی سنو. اذ قالت, جب وہ سولی پہ لٹکی اور اس نے کہا رب ابن لی عندک, اے اللہ
اپنے پڑوس میں مجھے گھر دے دے. جنت میں جنت بعد میں مانگی, اللہ کا پڑوس پہلے مانگا. عندک بیتا فی الجنت, تیرے قرب میں جنت میں. اور نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے. یہ دعا اللہ کے عرش تک پہنچی ہے اور الفاظ کی شکل میں قرآن میں آئی ہے. قیامت تک پڑھتے رہو, اس سے عبرت پکڑتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے فرشتے رضوان سے کہ پردے اٹھا دو اور آسیہ کو اس کا گھر جنت میں کھڑے کھڑے دکھا دو. سولی پہ لٹ کے جنت میں گھر دیکھا, اور جو ہی گھر دیکھا ساتھ ہی اللہ نے روح کو قبض کر لیا. مطلب دوسری دعا بھی قبول ہوگی کہ فرعون کے ظلم سے نجات دے کے لیے سولی پہ لٹک کے مرنا بڑا مشکل ہے, میری جان نکال لے. وہیں جان نکل گئی اور جنت میں گھر بھی دیکھ لیا. اب اگلی سنیں, جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خاتون, پہلی بیوی, تو آپ نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو ذرا سلام کہنا. یا رسول اللہ میں تو پہلی بیوی ہوں تو میری سوکن کون ہے؟ تو آپ فرعون کی بیوی آسیہ کا اللہ نے جنت میں مجھ سے نکاح کر دیا ہے. اور نکاح دعا کی عند کا ہے, اللہ تیرے پڑوس میں گھر ہو اور آپ کا مقام جنت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے, جس کا نام ہے وسیلہ. ہم دعا اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں, اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ. اے اس دعوت کامل کے رب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا سب سے عالی مقام ہے جو اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اللہ کے بالکل پڑوس اور قریب میں ہے. حضرت آسیہ کی دعا من وعن اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور سب سے قرب نصیب فرما کر اپنے حبیب کی زوجیت کا شرف بخشا. میرے بھائی اور بہنوں, یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ پرانا سبق یاد کروانے کی محنت ہے کہ ہم نے مسلمان بننا سیکھا ہی نہیں. ڈاکٹر بننا سیکھا, انجینئر بننا سیکھا, کپڑے خریدنا سیکھا, زیور بنوانا سیکھا, گھر بنانا سیکھا, مسلمان بننا نہیں سیکھا. تو ہر مرد عورت مسلمان بن کے زندگی گزارے. کب سیکھا ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ اسکول نے سیکھا. ماں باپ کو فکر ہے کہ اس کی پڑھائی اچھی ہو جائے, اسکول والوں کو بھی فکر ہے کہ یہ پاس ہو جائے, باپ کو فکر ہے کہ میری دکان چل جائے, ماں کو فکر ہے کہ گھر کی صفائی ہوتی رہے, کچن صاف رہے, کپڑے صاف رہے, فلاں کی شادی, فلاں کا یہ ڈنر, فلاں کا وہ ڈنر. نہ ماں کو غم ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی مسلمان بن کے گزرے, نہ باپ کو فکر ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی مسلمان بن کے گزرے. یہی سلسلہ چلا رہا ہے. تو کس نے ہمیں بتایا کہ مسلمان بن کے زندگی گزارے؟ آج کی نسل پر بہت بڑا یہ ظلم ہے کہ انہیں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کو بتانے والا ہی کوئی نہیں. زیادہ یہ کہہ رہا تھا بیٹے نیک بنو, بھائی ہم نے تو بچوں کو قرآن پڑھا دیا ہے. اچھا بھائی قرآن پڑھنے سے اس کے اندر اتر گیا؟ زندگی سکھانی پڑے گی مسلمان بننا, مسلمان سکھانا پڑے گا. ہماری ساری ترکیبیں اس پر چلتی ہیں کہ یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ. میرے والے صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہیے. مجھے تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن لیکچر ملتا تھا. ہمارے علاقے میں ایک غریب سا گھرانہ تھا, اس کا ایک لڑکا ڈاکٹر بن گیا, پھر بڑے پیسے کمائے, بڑی اس کی بابا ہو گئی. مجھے ہمیشہ اس کی مثال دیتے لگا نہیں وہ کتنا غریب تھا اور اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, وہ کتنے اچھے ہو گیا, وہ ہو گیا, تو ڈاکٹر بنے گا, تیری بھی ایسی عزت بنے گی. آج ہر ماں باپ یہی سبق اپنی اولاد کو دے رہا ہے. کبھی کسی ماں باپ نے بٹھایا بیٹا تجھے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے, اس کے لیے تیاری کر اور تجھے تقویٰ کام دے گا, تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ہم چاہتے ہیں اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں, ہمارے بعد تم ہمیں ہمارے لیے کچھ دعا کرنے والے بنو, کچھ نفع پہنچانے والے بنو. تمہاری ڈاکٹری تو ہماری قبر کام نہیں آئے گی, تمہارا ذکر تلاوت اور قرآن ہماری قبر میں ہمارے کام آئے گی. ہم مسلمان بننا سیکھ رہے ہیں. کوئی کہیں باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں, ہم نے مسلمان بننا سیکھا ہے. ہم مسلمان بن کر زندگی گزارنا سیکھیں. شیخ عبد القادر جیلانی قافلے میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے, 14 سال کی عمر. راستے میں ڈاکہ پڑ گیا, لوٹ لیا انہوں نے. یہ بچوں سے کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس کے پاس کچھ ہوگا. ایک ڈاکو نے ایسی سر راہ پوچھا, بیٹا میرے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے, کیا ہے؟ کا 40 دینار. 40 دینار کا مطلب تھا کہ وہ پورے 1 سال کا راشن ہے. تو بہت بڑی دولت تھی 40 دینار. تو حیران ہو گیا, کہ کہاں ہے؟ کہ یہ میرے اندر سیے ہوئے ہیں, اندر کی آستین میں. ان کا بچہ اگر تو مجھے نہ بتاتا تو مجھے کبھی خبر نہ ہوتی کہ تیرے پاس ہیں, تو تم نے کیوں بتا دیا؟ کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا سچ بولنا چاہے جان چلی جائے. اب یہ ماں کا سبق ہے نا. اور جب ماں کو ہی نہ پتا ہو کہ سچ بولنے میں نہ جاتا تو بچے کو کیا بتائے گی؟
تو وہ ڈاکو اس کو پکڑ کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا کہ سردار اس بچے کی بات سنو. ساری کہانی سنائی تو سردار نے کہا بیٹا کیوں تم نے بتا دیا؟ نہ بتاتا تو ہمیں تو کوئی پتہ نہ چلتا. کہ مجھے میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا چاہے جان چلی جائے. اس پر جو رویا ہے ڈاکوؤں کا سردار اور اس کی گاڑی آنسوں سے تر ہو گئی کہ اللہ یہ معصوم بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار اور میں پورا مرد جوان ہو کر تیرا فرمان مجھے معاف کر دے. سارے ڈاکوؤں سے توبہ ہوئی اور اس کا ذریعہ وہ ماں بنی جو گیلان میں بیٹھی ہوئی ہے جس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا بچہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. تو تبلیغ وہ محنت ہے جس میں مسلمان زندگی سیکھنے کی مشق کی جا رہی ہے. میں گشت کر رہا تھا ایک گھر میں گیا ایک لڑکا کھڑا ہوا 3-4 سال پہلے کی بات. میں نے کہا بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ کہنے لگا میرا نام عمر ہے. میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے. ایسا مجھے درد ہوا آج تک وہ درد مجھے اندر سے نکلتا نہیں. ایک 18 سال کا لڑکا کہہ رہا ہے حضرت عمر کے نام تو سنا ہوا ہے. تجھ بچار کے کیا قصور ہے؟ قصور تو ماں باپ کا جنہوں نے اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ عمر کون تھا. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں یہ تبلیغ ایک محنت ہے جس میں ہم مسلمان بننا سیکھ رہے ہیں اور جس کے لیے گھروں سے نکلنا پڑتا ہے. تربیت کے لیے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں. ہم تعلیم کے لیے گھر چھوڑا. 11 سال کی میری عمر تھی. میرے والد صاحب نے مجھے لاہور بھیج دیا پڑھنے کے لیے. سارا دن میں روتا رہتا تھا گھر یاد آتا تھا. تو کیا ماں باپ نہیں ہوتے ہوں گے؟ اولاد کو تو تھوڑی محبت ہوتی ہے, ماں باپ کو زیادہ ہوتی ہے. میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ میں تو سارا دن روتے روتے گزارتی تھی, لیکن وہ بھی جدائی برداشت کر رہے ہیں اور میں بھی جدائی برداشت کر رہا ہوں. وہ بھی مشقت اٹھا رہے ہیں, میں بھی مشقت اٹھا رہا ہوں. کس پر؟ کہ یہ ڈاکٹر بن جائے. 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا پڑھنے کے لیے. اور کسی سے کہتے چولہے کے لیے چلے جاؤ تو توبہ توبہ, سارے ماں باپ بھی ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہاں لے جا رہے ہو اغوا کر کے ہمارے بچوں کو؟ اے بھائی تمہارے ہی کام آئے گا, اس کا پڑھنا پڑھانا تمہاری قبر میں کام آئے گا. تو دنیا کے لیے برداشت ہے, آخرت کے لیے برداشت ہے. کہاں اس دین کو سیکھنے میرے بھائی اور بہنوں, مرنے سے پہلے مسلمان بن کے مریں. یہ جہان بھی بن جائے گا, وہ جہان بھی بن جائے گا. اپنے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں. ایک آدمی کا انتخاب ایک آدمی نے خواب دیکھا. مطرف ابن شخیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے بزرگ سے خواب دیکھا کہ قبرستان پھٹا اور اس سے مردے نکلے کچھ چننے لگے. ایک آدمی جا کے درخت کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. جو اس کے پاس گئے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ ہم مسلمان جو پہلے مر چکے ہیں وہ ہیں, اور یہ جو چن رہے ہیں یہ ثواب ہے جو پیچھے لوگ ان کو پہنچا رہے ہیں. تو کہا تو کیوں نہیں چنتا؟ کہا میرا حساب تھوک کا ہے, مجھے بہت ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, ایک قرآن روزانہ پڑھ کے مجھے بخش دیتا ہے, مجھے یہ چننے کی ضرورت نہیں پڑتی. کہا کیا کرتا ہے تیرا بیٹا؟ کہا میرا بیٹا مٹھائی کی دکان کرتا ہے فلاں بازار میں. صبح آنکھ کھلی تو وہ وہاں گئے, دیکھا تو ایک نوجوان بڑی خوبصورت داڑھی بڑا نورانی چہرہ اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے اور ساتھ نوٹ بھی ہلا رہا ہے. ان کا بچہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں. کس لیے؟ کہا جی میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا اور مجھے قرآن پڑھایا, میرے لیے رزق کا نظام کیا, میرے لیے سارے پاپڑ بیلے. میں چاہتا ہوں اس کے احسان کا بدلہ دوں, میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کے اس کو بخش دیتا ہوں. کوئی سال گزرا, دوبارہ خواب دیکھا, وہی قبرستان, وہی مردے, وہ آدمی جو ٹیک لگا کے بیٹھا تھا نا اس کو دیکھا وہ بھی چنتا کر رہا ہے, یوں کر کے یوں کر کے. تو ایک دم آنکھ کھل گئی. تو صبح جب بازار کھلا تو اس بازار میں گئے. بھائی یہاں ایک نوجوان حلوائی تھا, مٹھائی بیچنے والا, کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا, وہ پیچھے والا سلسلہ بند ہو گیا. تو ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اپنی اولاد کو اس قابل تو بنائیں کہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں. تو یہ وہ زندگی ہے جس کو سیکھنے کی یہ مشق ہو رہی ہے. اس کے لیے مرد بھی نکلتے ہیں, عورتیں بھی نکلتی ہیں اور اس ایمانی زندگی کو سیکھتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو کیا مطلب کہ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے, اللہ کا دین پہنچے. لوگوں نے پہنچایا تو ہم تک آیا, ہم آگے پہنچائیں گے تو آگے جائے گا. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہماری ہی نسلوں سے نکل جائے گا. پچھلے سال آسٹریلیا ہماری جماعت گئی. وہاں آسٹریلیا کے پاس 20 جزیرے تھے, 20 جزیرے جو سارے مسلمان تھے کسی زمانے میں, اور وہ سارے عیسائی ہو چکے تھے. اور اس کا برعکس یہ ہے کہ جب یہ جماعتیں پیدل چلنی شروع ہوئی یورپ میں تو صرف فرانس میں 1,500 مسجدیں بن گئی, انگلینڈ میں تو 2,000 کے قریب مسجدیں بن گئی, اور بڑے امریکہ میں اور کینیڈا میں جہاں جا کے اللہ نے خود ان آنکھوں سے دکھایا تو قرآن سکھایا جا رہا ہے. 1,500 بچہ پرسٹن کے مدرسے میں قرآن حفظ کر رہا تھا, جو پاکستان کے کسی مدرسے میں 1,500 بچے کی گنتی کوئی نہیں. اور ایک پرسٹن میں 1,500 بچہ قرآن حفظ کر رہا تھا.
یہ تھوڑی سی نقل و حرکت کی برکت ہے. اور اللہ کے فضل سے ہم نے لندن میں مسلمان عورتوں کو برقعے میں دیکھا, اور پیرس میں دیکھا, اور ساؤتھ افریقہ میں دیکھا, اور امریکہ میں دیکھا, اور کینیڈا میں دیکھا, پورے برقعے میں جا رہے ہیں. اللہ نے ایسا زندہ کر دیا اپنے دین کی, اس دین کی محنت کی برکت سے. تو سارے میرے بھائی اور بہنوں, آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ یا اللہ آج تک جو غفلت کی زندگی گزاری معاف کر, آئندہ تیری مان کے چلیں اور تیرے نبی کی مان کے چلیں, اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کی مشق ارادے کریں, اور اس کے لیے پھریں گے, اپنی اولاد کو اس پر ڈالو تو اللہ کا پیغام سنانے والے بنے. آخر محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو 17 برس کی عمر میں گھر سے نکلا ہے اور اس ہندوستان میں سندھ میں ہمارا ضلع ملتان تک وہ آیا ہے, کیا اس کا گھر نہیں چھوٹا تھا؟ کیا اس کے ماں باپ نہیں چھوٹے تھے؟ اس کی بیوی صرف 4 مہینے میاں بیوی اکٹھے رہے, صرف 4 مہینے. اور اپنے حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا, اپنی بیٹی نکاح میں تھی, اپنی بیٹی 4 مہینے کے بعد سندھ میں ضرورت پڑی بھیجنے کی تو اٹھا کے بھیج دیا, اور کتنا عرصہ رہے, 2.25 سال یہاں رہے, اور پھر گھر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی, پھر شہید کر دیے گئے. صرف 4 مہینے اس کا گھر آباد ہوا اور پھر وہ اجڑ گیا, اور اس گھر کے اجڑنے کی برکت سے 1000 سال سے سندھ میں اسلام پھیلا. ہر کلمہ پڑھنے والا محمد ابن قاسم کے کھاتے میں جا رہا. سودا کر کے گئے, گھر تو اجڑا ہے لیکن کتنے گھر آباد ہوئے. 90 ہجری سے لے کر آج تک جو سندھ میں جو ملتان تک مسلمان نسلیں چلی آ رہی ہیں وہ محمد ابن قاسم کے کھاتے میں جاتے ہیں. جب ان کو اپنوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے, یہ شعر پڑا تھا. اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو یہاں تک کیسے اسلام پہنچتا؟ ان کی قربانیوں نے نسلوں کی نسلوں کو اسلام میں داخل کر دیا. ان کے بھی بچے بھی تھے, ان کے بھی جذبات. حضرت جعفر بن ابی طالب کو جب اردن کی طرف بھیجا وہ وہاں شہید ہو گئے. چچا زاد بھائی تھے, 30 سال کی عمر, 19 سال بیوی کی عمر, 30 سال کے قریب ان کی عمر. اور جب ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو عبداللہ, عون اور محمد 3 بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے حضرت جعفر کے. تو آپ کو تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ نے دکھا دیا تھا. جعفر شہید ہو گیا, زید شہید ہو گیا, عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ وہاں سے اٹھے اور حضرت جعفر کے گھر آئے تو حضرت اسماء بنت عمیس ان کی بیوی آٹا گوندھ کے اور ان کو رکھا ہوا تھا بچوں کے لیے روٹی پکانے کو. تو آپ تشریف لے کہا کہ عبداللہ, عون, محمد کو میرے پاس لاؤ. تو ان کو قریب لائے تو آپ ان کو چوم رہے تھے اور چپ کے آنسو ٹپک رہے تھے. تو حضرت اسماء بنت عمیس کہنے لگی کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ کچھ ہو گیا ہے, لیکن ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی. آخرکار پھر میں نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ جعفر کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا احتسبی عند اللہ, تو اللہ کی بارگاہ میں اب اجر کی امید رکھ. اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. تو بے ہوش ہو کے گر گئی. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں, حضرت جعفر کے بیٹے, کہ جب کبھی آپ سفر سے واپس آتے تو آپ حسن اور حسین کو بعد میں پیار کرتے تھے, پہلے مجھے پیار کرتے تھے. پہلے مجھے گود میں بٹھاتے تھے, پھر حسن اور حسین کو پیار کرتے تھے. تو جعفر کا گھر اجڑا اور اردن میں اسلام پھیل گیا. حضرت بشیر ابن عقربہ ایک صحابی ہیں, ان کے باپ اللہ کے راستے میں گئے, وہاں شہید ہو گئے. ماں پہلے انتقال کر گئی, یہ اکیلے تھے. جب لشکر واپس آیا تو اپنے باپ کے ملنے کے شوق میں مدینے سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے تو باپ کو باہر جا کے ملو. جب سارا لشکر گزرا تو باپ نظر نہیں آیا. تو پھر بھاگے ہوئے حضور کی, آپ آگے جا رہے تھے, پیدل ہی تھے, آگے آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ماذا فعل ابی, یا رسول اللہ میرے باپ نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے نظریں چرا لی. فاعرض عنی, یوں منہ پھیر لیا. پھر وہ دوبارہ سامنے آیا, یا رسول اللہ ماذا فعل ابی, یا رسول اللہ میرے باپ نظر نہیں آئے. فاستعبر وبکا, تو آپ ضبط نہ کر سکے اور آنسو بہنے لگے. فاجہشت بالبکا, تو حضرت بشیر فرماتے میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا. یا رسول اللہ میری ماں پہلے چلی گئی, باپ بھی چلا گیا, اب میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فوراً فرمایا, اما ترضى ان يكون رسول اللہ اباک وعائشہ امک, کیا تو راضی نہیں کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ کہاں ہم اپنے پہلوں کی کہانیاں پڑھیں, ڈائجسٹ نہ پڑھیں, صحابہ کی زندگی پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا. لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہوا ہے بھی بچے چھوڑ کے چلے آنا. میں ان سے کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں, اور جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں. جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوگا اور ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوگا, یہ تو قرآن میں لکھا ہوگا, حدیث میں لکھا ہوگا.
صحابہ کی سیرت میں لکھا ہوگا کہ کیسے کیسے انہوں نے اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی اور ان نسلوں تک اسلام پہنچائے. تو آپ بھائی بہنیں بھی اس کے ارادے کریں کہ آج کے بعد اللہ تیری مان کے چلیں گے اور تیرے حکم پر اسلام آباد کو واقعی اسلام آباد کا نام کہ یہاں اسلام چلتا پھرتا نظر آئے, ہر عورت اسلام کا نمونہ نظر آئے, ہر مرد اسلام کا نمونہ نظر آئے, ہر گھر میں اسلام کی جھلک نظر آئے, ہر بازار میں اسلام نظر آئے. اور یہاں کتنے ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں, آپ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں, الٹا ہماری نسلیں ان کو دیکھ کے برباد ہو رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسی زندگی اختیار کریں کہ یہاں جتنے سفارتی لوگ آئے ہوئے ہیں, جتنے ملکوں کے سفیر آئے ہوئے ہیں اور ان کا عملہ آیا ہوا ہے, وہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے. اسلام تو وہ خوشبو ہے جو پھیل کے رہتی ہے. اگر آپ اسلام کی زندگی اپنے گھروں میں, بازاروں میں زندہ کر دیں, سارے بازاروں میں سفارت خانوں کے لوگ آتے ہیں, آپ کی زندگی کو دیکھیں گے, ہماری عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں تو ان کے اندر اسلام آئے گا, مردوں کو دیکھیں گے مرد تو ان کے اندر اسلام آئے گا. ہم اسلام والی زندگی کو عملی طور پر زندہ کرنے کی عرض کر رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں کر رہے. اس کے لیے ارادے فرماؤ اور اس کے لیے بتاؤ کہ کون بھائی ہمت کرتا ہے اپنی زندگی کو پیش کرنے کو. بھائی سیکھنے کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے کے لیے جایا جائے, 40 دن لگائے جائیں. اب تو اللہ نے, ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ایسے گھروں میں بھی کبھی ہماری بات ہوا کرے گی. 1971 میں 3 دن کے لیے گیا تھا, پڑھتا تھا کالج میں. 3 دن کے لیے گیا اور وہیں 3 دن سے 4 مہینے ہو گئے تو ہمارے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ بھائی وہ میاں اللہ بخش کے بیٹے کو مولوی اغوا کر کے لے گئے. یہ سارے علاقے میں خبر مشہور ہوئی. ایک وہ دور تھا کہ تبلیغ میں جانا سمجھتے اغوا ہو گیا. اور جب میں نے کالج چھوڑ کر مدرسے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ماں والد نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا. ماں نے بھی کہا تمہیں آگ کر دیں گے, تمہیں گھر سے نکال دیں گے. تو ملا بننا چاہتا ہے, ہماری ناک کٹوانا چاہتا ہے, ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں, تجھے لاہور پڑھایا, تجھ پر اتنے ہزاروں خرچ کیے, اب تو کہتا میں ملا بنوں گا. ہم ہرگز اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہاں سے 26 سال پہلے کا دور بتا رہا ہوں. آج ایسے گھروں میں اللہ دین کی دعوت کو پہنچا رہا ہے. شہزادوں کی اولاد اٹھ کے مدرسوں میں, ہمارے مدرسوں میں آ کے عرب کی اولاد دین پڑھ رہی. چٹائیوں, شہزادوں کے بیٹے چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں. یہ وہ دور تھا ایک ذمہ دار کا بیٹا اور اس کے لیے سارے ذمہ دار آ جاتے میرے والد صاحب کے ڈیرے پر, امی آزاد تیرے بیٹے کو مولوی نے برباد کر. ایک دفعہ سیالکوٹ ہماری جماعت گئی 1972 کی بات. ایسے ہی ایک گھر تھا, رمضان شریف تھا, تو اس تاجر نے ہماری افطار, کوئی ایک آدمی تھا, اس نے ہماری افطار کی دعوت کر. تو اس کے گھر کے 2 لان تھے, ایک میں اس نے ہمیں بٹھایا نیچے, ایک طرف شہر کے تاجر وغیرہ دوسری طرف. اس وقت میں, یہ 1972 کی بات ہے, رمضان شریف, نومبر میں رمضان شریف تھا. ہم بیٹھے ہوئے تھے مسکینوں کی طرح اور وہ ہمیں دیکھ کے مذاق اڑائیں اور ہنسیں. اور اب مجھے غصہ بھی چڑھے کہ انہوں نے کیا سمجھا, ہمیں فقیر سمجھتے ہیں, اور ہمت بھی نہ ہو کہ ان سے بات کر سکیں. تو میں نے اپنے امیر سے کہا, امیر صاحب کبھی ایسا دن آئے گا کہ ان لوگوں کو بھی ہم دعوت دے سکیں گے؟ اسے کہنے لگے بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو, یہیں سے آواز اللہ تعالیٰ ہر گھر میں پہنچا دے گا. نیت کریں, ارادے کریں کہ یا اللہ تیری مان کے چلیں گے. اچھا ٹھیک ہے, تیری مان کے چلیں گے اور تیرے نبی کے طرز پر زندگی گزاریں. آدمی نیت کر لیتا ہے تو اسی دن سے اس کو اجر شروع ہو جاتا ہے. عمل میں تو آہستہ آہستہ ہی چیز آتی ہے, پر نیت پر اجر پورا ملتا ہے. تو ایک تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو جس میں کبھی بھی ناغہ نہ ہو, نہ سفر میں ہو, نہ حضر میں ہو, اور قرآن پاک کی تلاوت, اللہ پاک کا ذکر, اپنی اولادوں کو دین سکھانے کا جذبہ, اپنے گھروں میں دین کو لانے کی مشق کی جائے. اور اللہ پاک سے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے, اسلام کے مٹنے کا ذریعہ نہ بنائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ ہماری کمیوں کو معاف کر دے, جان بوجھ کے ہوئے یا نادانی سے ہوئے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے معاف فرما دے. آج تک جو زندگی غفلت میں گزری اس پہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں اپنی توبہ میں پکا کر دے, ہمیں نفس و شیطان کے پنجے اور پھندے سے نکال دے. یا اللہ چاروں طرف نافرمانی کی فضا ہے, اس فضا کو تو ہی اپنی طاقت سے بدلے تو بدلے. ہمارے تو بس میں نہیں رہا, ہمارے ہاتھ سے تو ڈور نکل گئی, پر تیرے لیے مشکل نہیں.
ہمارے لیے ناممکن ہے. چاروں طرف ایمان کے راہزن ہیں, ایمان کے ڈاکو ہیں, ہر قدم پہ پھسلن ہے, ہر موڑ پہ رکاوٹ ہے. یا اللہ ہم تو عاجز آ چکے اور ہم تو تھک چکے. تو اپنے فضل و کرم سے ایمان کی ہوا چلا دے. جب سے آنکھ کھولی ہے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے اور تیرے دین کا مذاق اڑتے دیکھا ہے. یا اللہ یہ گندا انسان جو گارے مٹی سے بنا ہوا ہے تیرے ایک امر سے وجود میں آیا ہے, یہی تجھے للکارنے پہ آیا ہوا ہے. یا اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما, اپنی قوت کو ظاہر فرما اور ہماری بے بسی پر رحم فرما. ہمیں مزید ذلتوں سے بچا لے. یا اللہ ہمیں مزید رسوائیوں سے بچا لے, ہمیں مزید ہلاکتوں سے بچا لے. ہماری نسلیں برباد ہو گئی, ہمارا سب کچھ چلا گیا. ہم اس مسافر کی طرح ہیں جو مال و متاع بھی گنوا بیٹھا, اہل و عیال سے بھی بچھڑا, اندھیر اندھیر ہے, نہ آگے کا پتہ چلتا ہے نہ پیچھے کا پتہ چلتا ہے. منزل سے بھی دور ہوئے, راستے سے بھی بھٹک گئے. یا اللہ تو نے فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ کو ہدایت عطا فرمائی اور تو نے آزر کے گھر میں خلیل کو پیدا فرمایا. اے ابراہیم خلیل کے اللہ, اور اے موسیٰ کلیم کے اللہ, اور اے حبیب اللہ محمد مصطفیٰ کے اللہ, تو نے 360 بتوں کی پوجا کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا. تو آج بھی اپنی ہدایت کی طاقت میں کامل ہے اور انتقام کی طاقت میں کامل ہے. تو آج ان فضاؤں میں ہدایت کا چاندنا پھیلا دے. آج تک ان آنکھوں نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے, اس کی سرسبزی اور بہار بھی دکھا دے. ہر خزاں پہ بہار آتی ہے, یہ خزاں تو 200 سال سے بھی زیادہ لمبی ہو چکی ہے. ہر رات پہ سویرا آتا ہے, یہ رات 200 سال سے زیادہ طویل ہو چکی ہے. لاکھوں کروڑوں انسان اے اللہ اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مار کر قبروں میں جا سب سوئے اور عذاب میں گرفتار ہوئے, اور ہم نے بھی یقیناً جانا ہے. جانے سے پہلے ہمیں اپنا بنا لے, ہمارے دل کو صاف کر دے, اغیار کی محبت سے پاک کر دے, مخلوق کی محبت سے پاک کر دے. جب تیری بارگاہ میں حاضری ہو تو انتہائی ملاقات کا شوق ہو, اور تیری بارگاہ میں حاضری ہو تو انتہائی کامیابی کا وقت ہو. تو ہمیں دیکھ کر راضی ہو اور تو ہمیں دیکھ کر رضا کا پروانہ عطا فرمائے. یا اللہ تو تمام امت کی نسلوں میں ایمان کی فضا کو زندہ فرما دے. ہمارے مردوں میں, ہماری عورتوں میں, ہمارے بچوں میں, ہماری بچیوں میں اپنے دین پر چلنے کے جذبے عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دل کو اپنی محبت سے بھرنے کی توفیق عطا فرما. ہم لوگوں کے لیے سجدے ہیں, ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی سجنے والا بنا دے. یا اللہ جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں, قصدن ہوئے, سہون ہوئے, خفیہ ہوئے, ظاہر ہوئے, مجمع میں ہوئے, تنہائی میں ہوئے, اپنے فضل سے معاف فرما دے. ہمارے پاس کوئی عمل نہیں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو, ہمارے پاس کوئی ایک نیکی بھی نہیں جو اس قابل ہو کہ جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس پر ہماری بخشش ہو جائے گی. ہمارے تو اس گندگی کے کیڑے کی طرح ہیں جو جدھر سے گزرتا ہے غلاظت کی لکیر چھوڑتا ہوا چلا جاتا ہے. ہمارے پاس سوائے ندامت کے, حسرت کے, افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ اپنا فضل فرما دے, اپنا کرم فرما دے, ان فضاؤں کو پاک کر دے. اس زمین کو ہم نے اپنے گناہوں سے گندا کر دیا ہے اور اس دھرتی کو ہم نے اپنے گناہوں سے ناپاک کر دیا ہے. یا اللہ جن لوگوں کی برکت سے تو ہدایت کی ہوائیں چلاتا ہے ان کو وجود عطا فرما, اور آج کے فرعونوں پر تو اپنی قہاری کو نازل فرما. آج کے جابروں کو تو اپنی جباری دکھا, آج کے قاہروں کو تو اپنی قہاری دکھا. آج جو دنیا میں مطلق العنان بن رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے لگام چھین کر دکھا دے کہ آج بھی تیری ہی حکومت, تیرا ہی امر چلتا ہے. یا اللہ تو ہمارے ذوق پر رحم فرما دے, دین کو زندہ کر دے. بڑی انسانیت دکھی ہے میرے مولا, تیرے دین سے ہٹ کر کہیں سکھ نہ ملا, تیرے دین سے ہٹ کر کہیں چین نہ ملا. نہ بڑے محلات میں چین رہا, نہ جھوپڑوں میں چین رہا. ایک بے چینی کی آگ ہے جو اندر ہی اندر سلگ رہی ہے. یا اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے تو ہدایت کی ہوا چلا دے. ہم آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما لے. ہمارے دامن میں جتنے بھی گناہوں کے داغ ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو دھو دے, صاف کر دے, پاک کر دے. ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. اب صالح بنا
ہماری نسل کو پورے دین کو چلنے والا بنا، ہماری دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، تنگ دستوں کی تنگی کو دور فرما، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما، بے حال پر رحم فرما، امت میں محبت الفت چین کی فضا کو قائم فرما، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، اے اللہ ہر گھر کو تو اسلام کا نمونہ بنا دے، ہر مرد عورت کو چلتا پھرتا اسلام بنا دے، جو اسلام کتابوں میں لکھا ہے ہماری زندگیوں میں زندہ کر دے، ہمارے گھروں میں بازاروں میں زندہ کر دے، ہمارے مردوں اور عورتوں میں زندہ کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا عظیم الشان اس کا ملک ہے، کیا اعلیٰ اس کا مکان ہے، ما اعظم شانہ، کیا عظیم اس کی شان ہے۔ ایک حدیث میں ایسا ہے، الملک للہ، ملک اللہ کا، والکبریاء للہ، کبریائی اللہ کی، والجبروت للہ، والہیبۃ للہ، والقدرت للہ، والنور للہ۔ اے اللہ سب کچھ تیرا، ملک تیرا، جبروت تیری، ہیبت تیری، قدرت تیری، جلال و جمال سب کچھ تیرا، جو کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کے آج کے بادشاہ بیچارے بڑے محتاج ہیں، وہ اسمبلی پاس کرے، سینٹ پاس کرے، پھر وزیر اعظم صاحب کا حکم چلے، پھر کوئی ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہو جائے تو ان کی کرسی الٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ نہیں ہے، احد اکیلا، سمد بے نیاز، غنی کسی کا محتاج نہیں، سمد فرد تنہا، الملک بادشاہ، لا شریک لہ شریک کوئی نہیں، الفرد تنہا، لا ند لہ اس کا اس جیسا کوئی نہیں، العلی اونچا، لا سمیع لہ اس کے برابر کوئی نہیں، الغنی غنی، لا ظہیر لہ اس کا مددگار کوئی نہیں، اس کا مددگار کوئی نہیں، لا ينفعہ الشیء اسے کسی چیز سے نفع نہیں پہنچتا، لا یضرہ الشیء اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، لا یغلبہ الشیء اس پر کوئی چیز غالب نہیں آتی، لا یعودہ الشیء اس کو کوئی چیز تھکاتی نہیں، لا یستعین بالشیء وہ کسی چیز سے مدد نہیں لیتا، لا یحتاج الی شیء وہ کسی شے کا محتاج نہیں، لا یعزب عنہ الشیء کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، لیس قبلہ الشیء اس سے پہلے کچھ نہیں، لیس بعدہ الشیء اس کے بعد کچھ نہیں، لیس فوقہ الشیء اس کے اوپر کچھ نہیں، لیس دونہ الشیء اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، لطیفا بکل شیء خبیرا بکل شیء علیما بکل شیء خالق کل شیء اور مالک کل شیء اور قاہر کل شیء اور غالب علی کل شیء اور قدیر علی کل شیء اور لیس کمثلہ شیء۔ اگر ایسا بادشاہ میری پشت پہ آ جائے تو مجھ سے بڑا طاقتور کون ہوگا، مجھ سے بڑا عزت والا کون ہوگا؟ ساری دنیا میں ایک غلط ذہن بن گیا، پیسہ ہوگا تو کام چلیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں چلیں گے۔ ہم ساری دنیا کو یہ بتائیں کہ اللہ ساتھ ہوگا تو کام چلیں گے، اللہ ساتھ نہیں ہوگا تو کام نہیں چلیں گے، اور اللہ ساتھ نہیں اور جن کے کام چل رہے ہیں یہ ان کو ڈھیل ہے، یہ ان کو مہلت ہے، موت تک اللہ کی کتاب کا اعلان ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ذرہم یاکلوا ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی والمکذبین اولی النعمہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ان ساری آیات کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم نے اپنے نافرمانوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ جھوٹ بول کے کما رہا ہے اور ان کو رزق آ رہا، وہ سود پہ کما رہا ہے ان کو رزق مل رہا، وہ لوگوں کے پیسے دبا رہے، حق مار رہے، خیانت کر رہے، غلط صحیح دکھا کے غلط بیچ رہے، غلط کو صحیح کی شکل میں بیچ رہے اور ان کو رزق آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے یہ ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور ان سب کو آپ بتائیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، آپ انہیں بتائیں کہ تیرا رب تمہیں ایک دن جب پکڑے گا پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، یہی تیرے رب کی پکڑ کا حال ہے، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے تو وہ پکڑ بڑی سخت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لمن خاف عذاب الآخرہ جس کو آخرت کے عذاب کا ڈر ہے وہ اسی سے بس عبرت حاصل کرے گا، جس کو آخرت کا خوف نہیں ہو
بہک جائے گا، بھٹک جائے گا، لیکن آخرت کے جاننے والوں کے لیے اتنی ہی نشانیاں اس میں کافی ہیں. تو یہ اللہ کی جھیل میں ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے طاقتور ہو کر یہ کما رہے ہیں. میرے بھائیو، ہم اللہ پاک کو ساتھ لے لیں. نہ وہ کھائے تو اسے تما ہو کہ پہلے میں کھاؤں پھر تمہیں کھلاؤں. ماں کو بھی سخت بھوک لگی ہو تو پہلے خود کھا لیتی پھر بیٹوں کو کھلاتی. تو اللہ نہ کھائے، نہ پیے، نہ پہنے، نہ گھر کا محتاج کہ پہلے اپنا گھر بنائے پھر آپ کو دے، نہ روٹی کا محتاج کہ پہلے خود کھائے پھر آپ کو کھلائے، نہ پانی کا محتاج کہ خود پیے پھر آپ کو پلائے، نہ آرام کا محتاج کہ پہلے خود کرے پھر آپ کو کرائے، نہ کسی محل کا محتاج کہ پہلے خود محل بنائے پھر آپ کے لیے بنائے. ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک، پھر اپنے فیصلوں میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لا الہ الا ہو، وہ اکیلا ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الفتاح الرزاق العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المذل المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحلیم العظیم المقیت الحسیب الجلیل الرقیب المجیب الواسع الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المحیی الممید المحصی المعید المبدی المعید الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطباق الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الرشيد الوارث الرشيد الصبور حنان منان دیان فتاح. یہ سب ہمارے اللہ کے پیارے نام ہیں. تو لہذا بھائی اگر وہ اکیلا مجھے مل گیا تو مجھے سب کچھ مل گیا. الیس اللہ بکاف عبدہ، میرے بندے کافی نہیں ہوں میں. اللہ بھی تو اور بھی، اسی کو تو شرک کہتے ہیں. اللہ تو ٹھیک ہے پر پیسہ بھی تو ہے، اللہ تو ٹھیک ہے پر یہ بھی تو ہے کہ یہیں سے تو شرک کے دروازے کھلتے ہیں. ابو طالب کے گرد قریش کا گھیرا اور وہ اصرار کر رہے کہ اپنے بھتیجے کو روکو، اپنی بات سے رک جائے ورنہ اسے قتل کر دیں گے. انہوں نے بلوایا تو آپ تشریف لائے، چارپائی کے پاؤں کی طرف جگہ تھی ادھر بیٹھ کے کہ بھتیجے یہ ساری تیری قوم آئی ہے، کہتی ہے کہ تو ان کو کچھ کہنا چھوڑ دے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو نے کہا یا عام کلمۃ واحدۃ تعطونها دانت لکم العرب وتؤدی لکم العجم الجزیہ. اے چچا ایک بات ان سے کہتا ہوں، ایک بول یہ میرا مان لیں تو عرب ان کے تابع ہوگا، سارا جہان ان کے حکومت کے نیچے آ جائے گا. ایک بول میرا مان لیں تو سب کے جو سب تھے نا ایک دم اچھل پڑے. اور ابو جہل جو تھا اپنی ران پہ ہاتھ مارا، یوں ابھی کا عشرہ کلمات، تیرے باپ کی قسم 10 دفعہ وہ بول ماننے کو تیار ہیں. وہ کیا ہے جس کی وجہ سے عرب و عجم ہمارا غلام ہو جائے؟ تو میں کہا لا الہ الا اللہ، یہ ہے، یہ مان لو. اجعل اللہ اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تو کئی خداؤں کا ایک بناتا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہی آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو ساتھ لے لیں کہ بحر و بر، عرش و فرش، لوح و قلم، کرسی، زمین، مکان، ہوا، فضا سب اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے تابع ہے. یہ کچھ نہ تھا اور اللہ نے عدم سے اس کو بنایا، ہر چیز کو شکل دی. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو بنایا، اس کا اندازہ لگایا، پھر ہر چیز کو تصویر دی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر آسمان کو اٹھایا، رفع السماوات بغیر عمد، ستون نہیں لگایا، پھر زمین کو بچھایا، والارض بعد ذلک دحاھا، پھر اس میں سے پانی نکالا، اخرج منھا ماءھا، پھر چارہ نکالا، ومرعاھا، پھر پہاڑ لگائے، والجبال ارساھا، پھر دن رات کا نظام چلایا. یغشی اللیل النہار، پھر کبھی دن کو لمبا کیا، یولج اللیل فی النہار جیسے ہو رہے تھے، پھر کبھی رات کو لمبا کیا، یولج النہار فی اللیل جیسے آج کل ابھی ہو رہا ہے. پھر اب سورج کو دہکایا، وجعلنا سراجا وہاجا،
پھر چاند کی چاندنی کو اللہ نے ٹھنڈا کر کے اس کو زمین پہ بکھیر دیا. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے اللہ نے آسمان اوپر نیچے کیسے بنائے. وجعل القمر فیہن نورا، چاند کو روشنی نور بنایا. وجعل الشمس سراجا، سورج کو سراج بنایا، چراغ بنایا. وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کو دہکایا. الم نجعل الارض مہادا، زمین ہم نے تمہیں بنا کے دی بچھونا. والجبال اوتادا، پہاڑ اللہ نے ہمیں لگا کے دیے. وخلقناکم ازواجا، مرد عورت ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، نیند اللہ لے کر آیا، سب سے کاٹ کے سلا دیا. وجعلنا اللیل وجعلنا النہار معاشا، رات اللہ نے کام کے لیے دن اللہ نے کام کے لیے بنایا. جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اللہ ہی رات کو لایا تھا کہ سب سو جاؤ. اگر ہر کوئی اپنے سونے کا وقت مقرر کرتا، ہر کوئی، تو کوئی بھی آرام نہ کرتا کہ ایک سوتا ایک ٹھک ٹھک کرتا، ایک سوتا ایک کھڑ کھڑ کرتا، ایک سوتا ایک کھڑ کھڑ کرتا، تو ساری دنیا اسی پہ لڑتی رہتی کہ مصیبت کھانا سونے تو گھر میں تیرے سونے کا وقت وہ ہے، میرے سونے کا وقت اور ہے، لہذا میں اپنے وقت پہ سوؤں گا. تو کوئی بھی آرام نہ کرتا، تو اللہ ایک دم رات کو لاتا ہے. وجعلنا اللیل لباسا، اس کو لباس بنا کے اوپر ڈال دیتا ہے. فجعلنا نومکم سباتا، پھر ہمیں کاٹ دیتا ہے نیند کے ذریعے سے مخلوق سے، اور سب سے